وہ فضول باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے پوچھا، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا؟ میری آواز مجھے کو بوجھ لگ رہی تھی۔ نہیں، نواب نے مستعدی سے کہا، وہ اکیلے آئے تھے۔ لمحوں سکوت چھایا رہا، پھر نواب ہی نے یہ خاموشی توڑ دی۔ کہنے لگا، ایک خیال آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ حیدرآباد واپس آ گئے ہوں اور یہاں کسی سبب سے نہ آ سکے ہوں۔ وہ ایک خوددار باوضع آدمی ہے، ممکن ہے انہوں نے یہاں رہنا ٹھیک نہ سمجھا ہو۔ حیدرآباد کوئی چھوٹا شہر نہیں، آدمیوں کا جنگل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب… پیرو یکایک کرسی سے اٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی میں بھی۔ نواب ہڑبڑا سا گیا ہو، لجاجت آمیز لہجے میں ہم سے کچھ دیر مزید ٹھہرنے کا اصرار کرنے لگا۔ چائے بڑے بڑے ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ نواب کو اس کا خیال آیا تو وہ اور ہجل ہو گیا، مگر کچھ کھانے اور پینے کو جی نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے جیسے تیسے معذرت کر لی۔ پوچھنے لگا، کہاں قیام ہے؟ کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟ اپنا مہمان بنانے کی دعوت بھی اس نے دی، آخر تک رکتا رہا۔ عمارت کے دروازے تک وہ ہمیں چھوڑنے آیا۔ ہم باہر آ گئے تھے کہ پیچھے سے اس کی آواز بھی سنائی تھی، اور اس سے پہلے کہ ہم پلٹ کے اس کے پاس پہنچتے، وہ خود لبکتا ہوا ہمارے پاس آ گیا اور نرم لہجے میں بولا، مناسب ہو تو مجھے اپنا پتہ دیتے جائیے۔ خوش قسمتی سے کبھی مولوی صاحب واپس آ گئے، جلد یا بددیر تو مجھے آپ تک رسائی کے لیے آسانی رہے گی۔ میری دعا ہے کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اور خود ہی بولا، یقین رکھیے، میں مولوی صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع نہیں دوں گا، پہلے آپ کو خبر کر دی جائے گی۔ کوئی عجب نہیں کہ کسی دن وہ آ ہی جائیں۔ آپ کے اور ان کے درمیان رفاقت کا وسیلہ بننے میں مجھے خوشی ہوگی۔ جانے وہ کیا کیا کہتا رہا، میں نے اسے بمبئی میں جولین کا پتہ دے دیا۔ راستے میں نہ پیرو مجھ سے نہ میں نے اس سے کوئی بات کی۔ خورا منزل سے نکلنے کے بعد دور تک آہستہ قدموں سے ہم پیدل چلتے رہے۔ سڑکوں پر اتنی چہل پہل نہیں تھی، اکا دکا دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ بہت دور آگے آ کے پیرو رکشہ میں بیٹھ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ہوٹل میں بھی وہ چپ چپ رہا۔ ابا جان، زورا اور مارٹی میں سے شاید کوئی باہر نہیں گیا تھا۔ سب ہمارے منتظر تھے اور انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ان کی وجہ سے ہم بھی کھانے پر بیٹھ گئے اور کھانے کے دوران پیرو سر جھکائے نوالے ٹونگتا رہا۔ درمیان میں مارٹین نے اس سے مخاطب ہونے کی جرات کی اور پوچھا، دادا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پیرو نے اسے جھڑک دیا۔ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا۔ کھانا کھا کے کچھ دیر تو کھڑکیوں پر کھڑے باہر کا منظر دیکھتے رہے، پھر اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ زورا پیرو کی ٹانگیں دبانے اس کے بستر پر آیا تھا۔ پیرو نے اسے بھی منع کر دیا۔ وہ میرے ساتھ ہی کے بستر پر لیٹ گیا تھا اور رات گئے تک کروٹیں بدلتا رہا، گہری گہری سانسیں بھرتا رہا۔ اس کی اس گھٹن سے مجھے بہت اذیت ہو رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، مگر اسے شاید کچھ ایسا ہی یقین تھا کہ صرف جانے کی دیر ہوگی، مولوی صاحب خرم منزل کے دروازے پر ہمیں اپنے منتظر ملیں گے۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں اور وٹھل مہینوں شہروں شہروں، گلیوں گلیوں، کوچوں کی ہاک چھانتے رہے۔ ہر جگہ ایک ہی جواب ملتا تھا۔ میں پیرو سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے اتنا پریشان نہ ہو۔ میں تو اس کا عادی ہو چکا ہوں، جیسے بھکاری دروازے پر دستک دے کے نامراد لوٹنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آدمی کا نصیب ہی کالا ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ میرا نصیب یاوری کرے گا تو مولوی صاحب مجھے خود ڈھونڈ لیں گے۔ کبھی ان کے دل میں خدا رحم ڈال دے، میرے لیے نہیں تو کورا کے لیے ہی صحیح۔ جو زہرا کہتی تھی وہی نواب ثروت یار نے بتایا تھا، اور وہی مراد آباد میں عادل صاحب کہتے تھے کہ مولوی صاحب کو سکھ نہیں ہے، انہیں کہیں بھی چین نہیں ملے گا۔ وہ کورا کو مجھ سے دور رکھنے کے کتنے ہی جواز ڈھونڈے، لیکن ان کا دل ضرور انہیں ٹوکتا ہوگا۔ کورا کسی کی امانت ہے۔ کورا کی خاموشی، اس کی اداسی ہی بار بار انہیں اس امانت کا احساس دلاتی ہوگی۔ انہیں اتنے عرصے میں یہ جان لینا چاہیے تھا کہ کورا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ واپس لانے کے لیے کوئی دوسری تدبیر ممکن نہیں ہے۔ وہ لاکھ اس کا سایہ بنے رہیں، اس کے لیے دنیا بھر کا عیش فراہم کر دیں، اپنی جان نشاور کر دیں، مگر اس کی آنکھوں، اس کے سینے سے وہ میرا چہرہ نہیں کھرچ سکتے۔ ارشد کا رشتہ، رانا مہتاب کا رشتہ، کتنے رشتے اس کے لیے آئے ہوں گے۔ ان سب کو مسترد کر دینے کا سبب محض یہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی شہزادے کے انتظار میں تھے یا اس کی جدائی کا تصور ان کے لیے بہت شاق تھا۔ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اس دن ان کا سایہ بھی کارگر نہیں ثابت ہوگا، جس دن اس کی آس ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اتنے دنوں میں خوب جان لیا ہوگا کہ وہ کسی کا گھر نہیں بسا سکتی۔ وہ اس کا آخری دن ہوگا جس دن میرے بجائے وہ اسے کسی اور کے حوالے کرنے کا گناہ کریں گے، یا پھر مولوی صاحب کو یہ توقع ہوگی کہ ایک دن وہ خود تک جائے گی۔ وقت کی گرد بہت کاری ہوتی ہے، بڑے بڑے شگاف بھر جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو اسی دن کا انتظار ہوگا، اس لمحے کا جب وہ اس کے متعلق جو چاہیں فیصلہ کر سکیں۔ لیکن اگر وہ لمحہ نہیں آیا
یہ تلخ حقیقت بھی ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ لمحہ نہ آنے کی صورت میں کیا کریں گے۔ کیا وہ زندگی بھر یوں ہی اسے زمانے بھر کی نظروں سے بچائے شہر شہر مارے مارے پھرتے رہیں گے؟ اور کیا اپنی زندگی کا انہیں ایسا اعتماد ہے؟ 9 سال ان کی زندگی میں بڑے نہیں گھٹے ہی ہیں، پھر انہوں نے کورا کے لیے کون سا سائبان دیکھ رکھا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ان کے ذہن میں نہیں ہے، بس انہیں کورا اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ وہ اسے کسی طرح جدا کرنا نہیں چاہتے۔ دنیا میں ان کا اپنا کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا، زندگی میں پہلی بار ان کا گھر بنا ہے اور اس گھر میں کورا جیسی لڑکی ہے۔ کورا کی صورت میں انہیں سب کچھ مل گیا تھا۔ وہ اسے دیوانگی کی حد تک چاہتے ہوں گے جبھی وہ کچھ نہیں سوچتے۔ زہرا کہتی تھی کہ مولوی صاحب کو دنیا میں جیسے کورا کے سوا کسی سے واسطہ نہیں تھا۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں، انہیں کسی نہ کسی روز گھر سے جانا ہی ہوتا ہے۔ ارشد کے لیے منیر علی کی بات مان کے وہ اس سے دور نہیں ہو جاتے۔ ارشد اور منیر علی انہیں اپنے ساتھ ہی رکھتے، مگر ایک تو انہیں کورا کی طرف سے اطمینان نہیں ہوگا کہ وہ ان کا فیصلہ قبول کر لے گی، دوسرے انہیں اپنی طرف سے اطمینان نہیں ہوگا کہ وہ کورا کی اتنی جدائی بھی برداشت کر سکیں گے۔ کورا پر ان کا اختیار جو ختم ہو جائے گا، وہ کسی اور کی ملک ہو جائے گی اور ان کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی۔ اس کے سوا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پر ایک دن وہ خود سفر ڈال دیں گے، ایک دن انہیں میری تلاش میں نکلنا ہی ہوگا۔ کلکتہ جیل جا کے وہ میرے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے اور وہاں سے مجھ تک پہنچنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ محلہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ کورا کے لیے وہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً وہ مجھ سے بہت خوفزدہ ہو گئے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی انہیں مجھ قاتل سزا یافتہ مجھ آوارہ کے پاس آنا ہی پڑے گا۔ کورا کی آہیں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ کمرے میں نسبتاً گرمی تھی، میں بستر پر لیٹا ہوا انہی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا۔ روز ہی یہ بے سروپا باتیں تعویلیں میرے سر میں بلبلانے لگتی تھیں۔ روز میں ارادہ کرتا تھا کہ اب کچھ نہیں سوچوں گا، اندھوں کی طرح سب دیکھتا، بہروں کی طرح سب سنتا رہوں گا، میں خود کو کوئی فریب نہیں دوں گا، مگر یہ میرے بس میں ہی نہیں تھا۔ آدمی معذور لاچار ہو تو قرار آ جاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا۔ جن کے ہاتھ پیر سلامت ہیں وہ تو معذور مفلوج سے بدتر ہیں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی محض ایک فریب ہے۔ وہ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکتے اور سننے کے باوجود نہیں سن سکتے۔ ان کی حدود ہی ان کی لاچاری ہے۔ کس کے پیروں میں ایسی جان ہے کہ وہ ساری سمتیں کھوج سکے؟ کس کی آنکھوں میں وہ نور ہے کہ دیوار کے پار دیکھ سکے؟ آدھی رات گزر گئی ہوگی، ہوٹل میں ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا اور فضا میں مسلسل کوئی سیٹی سی گونج رہی تھی۔ کبھی دور سڑک پر کوئی گاڑی گزرتی تو دیر تک باز گشت سنائی دیتی رہتی، پھر سناٹا چھا جاتا۔ میں آنکھیں بند کی اپنے گلے میں پڑی کورا کی دی ہوئی مالا کے دانے گنتا رہا۔ کسی لمحے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی کہ یک باہر نشستگاہ میں ابھرتی قدموں کی آہٹ سے میری آنکھ پھر کھل گئی۔ کسی نے ایک نظر اندر جھانک کے دیکھا، نشستگاہ میں مدھم روشنی کے باوجود میں پہچان گیا وہ مارٹی ہے۔ دوسرے لمحے وہ دروازے سے ہٹ گیا اور میں نے اسے دائیں طرف جاتے دیکھا، جبکہ اس کا کمرہ بائیں طرف تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس جاتا تو بستر سے مجھے نظر آ جاتا۔ دیر ہو گئی وہ نہیں پلٹا تو مجھے الجھن ہونے لگی کہ اس وقت وہ تنہا وہاں کیا کر رہا ہے۔ پیرو کی آنکھ کھلنے کے خیال سے میں آہستگی سے اٹھ کے دبے پاؤں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور یہ دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا کہ مارٹی کھڑکی پر کوہنیاں ٹکائے گم سم کھڑا باہر چھایا ہوا اندھیرا تک رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہے، شاید وہ سبھی جاگ رہے ہوں۔ اس وقت بادل گرج رہے تھے، ہوا بھی بند تھی، بارش کے آثار تھے۔ میں اس کے قریب پہنچا تبھی اسے میرے آنے کا احساس ہوا اور وہ کچھ بوکھلا سا گیا۔ راجا استاد، وہ سرگوشی میں بولا، تم ابھی تم بھی؟ کیا بات ہے مارٹی؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کے پوچھا۔ کچھ نہیں راجا، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ وہ سر کھجانے لگا۔ ادھر سالہ بستر اپن کو چپتا ہے، ایک دم اندر کو کھینچ لیتا ہے، لگتا ہے آدمی اندر زمین میں دھنس رہا ہے۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ مارٹی، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کچھ نہیں راجا، وہ کسمسا کے بولا، اپن بالکل فٹ فاٹ ہے، بس چند دن کی تکلیف اور ہے مارٹی۔ کیسا تکلیف؟ وہ چونک کے بولا۔ میں جانتا ہوں مارٹی، بمبئی سے نکلے ہوئے تمہیں کتنے دن ہو گئے، بمبئی یاد آ رہی ہوگی، مہینے ہو رہے ہیں۔ ابھی تم کیا بولتا ہے؟ وہ بےتابی سے بولا، اپن کے لیے اس سے بڑا پلیئر کیا ہو سکتا ہے کہ اپن تمہارے ساتھ ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی آگے کچھ نہیں بولنے کا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا سٹرینج باتیں کریں گا تو اپن بائی گاڈ یہ چاقو اتار لے گا۔ مارٹی، میں نے بے اختیار اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مارٹی اچانک بری طرح سسکنے لگا اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، ابھی تمہارے سوا اپن کا ادھر کوئی نہیں راجا۔ ہاں ہاں، میں نے ڈوبتے لہجے میں کہا، مگر تمہیں ایسا خیال کیوں آیا؟
مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کبھی مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اب ان کو پتہ ہے، ابھی جانتا نہیں ہے تو کچھ کچھ سمجھتا ہے۔ تم ابا جان کے ملنے کے بعد بھی کتنا ڈسٹرب ہے، پر اپن تو تمہارا نوکر ہے۔ وہ ہچکیوں سے بولا۔ ابھی تم کو ٹروتھ بولے، کبھی اپنے کو ایسا لگتا ہے کہ تم اپن سے روٹھا ہوا ہے۔ تم اپن کے ساتھ رہ کر بھی بہت دور ہے۔ مارٹی پر تمہارا بھروسہ نہیں ہے کہ تم اس کو اپنا دکھ شیئر کر سکو۔ اپن اس سے بہت خوار ہوتا ہے راجا۔ ایسا مت سوچو مارٹی، اتنی باتیں مت کرو۔ میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، تم وہ جان کر کیا کرو گے جو تمہارے بس میں نہیں ہے؟ پہلے ہی میری وجہ سے تم اتنے دکھ اٹھا چکے ہو کہ اور پریشان ہونا چاہتے ہو؟ مارٹی جانے کب سے بھرا بیٹھا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے چھیڑنے کی دیر ہوگی اور اس کی آنکھوں سے اتنے سوتے پھوٹ پڑیں گے۔ وہ بچوں کی طرح ہڑکنے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے میرے ہاتھ پیروں میں بھی جان نہیں رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں، کیا کیا بتاؤں، لیکن میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کا غبار دور کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بھروسے کی بات نہیں ہے۔ اس پر بھروسہ نہ ہوتا تو وٹھل بھائی اسے اپنے ساتھ تبت کیوں لے جاتے، جہاں سے زندہ واپس آ جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ کوئی اعتبار ہی تو تھا جو اسے بمبئی سے بلایا گیا تھا۔ کسی پر کوئی ایسا ناز ہی ہوتا ہے جب ہی اسے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے، اور یہ تو ایک طرح زندگی کا مطالبہ تھا۔ اس نے ایسا کیوں تصور کر لیا؟ میں نے مارٹی کو کبھی اتنا نڈھال اور شکستہ نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ یقیناً مارٹی کو میرے ہی کسی رویے سے دکھ پہنچا تھا۔ رات کھانے کے وقت پیرو نے بھی اسے جھڑک دیا تھا۔ نواب سروتی یار کے ہاں سے واپسی پر میرے اور پیرو کے مضطرب چہرے دیکھ کر اس کے دل میں طرح طرح کے خدشے سر ابھار رہے ہوں گے۔ ہمارا اچانک مراد آباد رک جانا اور راستے میں بمبئی جانے کی بجائے حیدرآباد کا ارادہ کر لینا بھی اس کے لیے تشویش کا سبب ہوگا۔ اسے یہی دھڑکا لگا ہوگا کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو اس سے کیوں چھپائی جا رہی ہے۔ مارٹی کی یہ گھٹن بے جان نہیں تھی۔ کلکتے اور فیض آباد میں اسے یہی گمان ہو گیا تھا کہ میں اس سے دور دور رہتا ہوں، اس سے بہت کم بات کرتا ہوں، لیکن اس نے صرف اپنی طرف دیکھا۔ میں وٹھل سے، پیرو سے، زورا، کانتے، جامو، ابا جان، زری، جہانگیر، کس سے ہر وقت چمٹا رہتا تھا، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میری نظر میں وہ بے حیثیت، بے منزلت تھے۔ میں تو ان کے سامنے دنستہ کم آتا تھا کہ مجھ سے اپنا چہرہ چھپایا نہ جاتا تھا۔ جب بھی میں ان کے سامنے جاتا تھا ان سب کی منڈلاتی نگاہیں مجھے اپنے جسم میں کھبی محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے اسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تو وہ اور منتشر ہو گیا۔ الٹا میرے پیر پکڑ کے گڑ گڑانے لگا، وہ تو میرا غلام ہے۔ جب تک میں نے اسے اٹھا کے صوفے پر نہیں بٹھایا وہ میرے پیروں سے چمٹا اپنا سر رگڑتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر کچھ جان کے ہی اس کا تقدر دور ہو سکتا ہے تو میں اسے سب کچھ بتائے دیتا ہوں کہ وہ کوئی راز نہیں ہے، لیکن اس سے اسے رنج کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے جاننا میری اور اس کی دلداری کی شرط ہو۔ وہ ابا جان کو بھی شاید نہیں معلوم، جہانگیر کو بھی۔ اسے دہراتے ہوئے میرا سینہ بہت جلتا ہے، میری رگوں میں اینٹھن ہونے لگتی ہے۔ مجھ سے اسے سنایا نہیں جاتا، بس وہ سمجھ لے کہ میری کوئی چیز کھو گئی ہے جو مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ مارٹی کا کوئی بڑا مطالبہ نہیں تھا، اسے جیسے بس کسی نظر کی ضرورت تھی۔ مجھ سے یہ سن کر وہ شرمسار سا ہو گیا تھا، سو مجھے اپنی زبان تھامنی پڑی۔ اس کی اس عاجزی سے مجھے ندامت ہونے لگی تھی۔ میں نے موضوع ہی بدل دیا اور اس کی دل بستگی کے لیے کہا، اب ہم بمبئی جا رہے ہیں، وہاں خاصی فرصت ہوگی، ہم اکٹھے گھومے پھریں گے، تو مجھے جہاں چاہو ساتھ لے جانا۔ مجھے یاد ہے تبت سے جاتے وقت تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں چاقو وغیرہ کے تمام داؤ باقاعدہ سکھاؤں۔ جو کچھ مجھے آتا ہے وہ سب تمہیں بتا دوں گا، بلم اور لاٹھی چلانا بھی۔ ویسے تمہارا ہاتھ اب کافی رواں ہو گیا، جو تھوڑی بہت جھجک ہے مشق سے دور ہو جائے گی۔ اصل میں تمہاری خامی بس نگاہ اور یکسوئی کی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہاتھ چلاتے چلاتے تم اچانک بہک جاتے ہو۔ وٹھل بھائی کے کہنے کے مطابق چاقو سے زیادہ نظر کی مشق کرنی چاہیے۔ ہاتھ کی لرزش کی تلافی ممکن ہے، نظر کی نہیں۔ چاقو تو بات کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصد بھی چاقو اٹھانے کا کوئی ہونا چاہیے، بیکار میں نہیں، دھاندلی میں نہیں۔ چاقو بازی پورے جسم کا کھیل ہے مارٹی۔ میں نے اسے اس کی سمجھ میں آنے والے لفظوں میں بتانے کی کوشش کی کہ چاقو چلاتے وقت پورے جسم کی حاضری ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بھول جانے کی اور کچھ کرتے رہنے سے کچھ آتا ہے، یہ اپنے آپ کو داؤ پر لگا دینے کی مشق ہے۔ وہ میری باتیں سر جھکائے سنتا رہا، اس نے درمیان میں دخل نہیں دیا، لیکن جیسے ہی میں خاموش ہوا وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، راجا استاد، اب ان کو یاد ہے ادھر تبت میں تم کو ایسا بولا تھا، لیکن اس کو بھول جاؤ۔ مارٹی تم کو آگے کبھی ایسا نہیں بولے گا۔ کیوں مارٹی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ بس اب ان کو ابھی چاقو سے اتنا انٹرسٹ نہیں رہا۔ مگر کیوں؟ اب انہیں چاقو سے بڑی دنیا دیکھی ہے۔ وہ پھڑکتے ہونٹوں سے بولا، چاقو جہاں سالہ کھٹل ہو جاتا ہے ایک دم خلاص، ادھر ایسا کوئی ہتھیار نہیں چلتا۔
ادھر دوسرا ہتھیار ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا پر جس کی دھار بہت شارپ ہوتا ہے۔ اپن اب چاقو نہیں اٹھائے گا راجا استاد، ضرورت پڑے تو بھی اوائڈ کرنے کی سوچے گا، مجبوری الگ بات ہے۔ یہ تو آج کیسی باتیں کر رہے مارٹی؟ اپن 100% ریئلٹی بولتا ہے، ہتھیار دھوکہ دے جاتا ہے راجا، پر اپن جس ہتھیار کی بات کرتا ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا کوئی داؤ پیچ نہیں ہے، ایک دم نیٹ اینڈ کلین۔ مارٹی، میں نے متجسس لہجے میں کہا، شاید میں سمجھ رہا ہوں تمہارا اشارہ کس طرف ہے۔ ہاں راجا، وہ تمتماتی آواز میں بولا، تم یہ بات بہت جلد سمجھ سکتا ہے کیونکہ تم اوریجنلی پاڑے کا آدمی نہیں ہے۔ اب ان کو ایسا لگتا ہے کسی ڈریم لینڈ گیا تھا، ایک دم اوپر آسمان پر جہاں فرشتہ لوگ رہتا ہے، ادھر زری جیسا سسٹر ہے، ادھر وہ ناٹی سویٹی نسا ہے، جہانگیر، زہرا، بڑے صاحب، منیر علی خانم اور ارشد صاحب ہے، وہ سب اپن سے تیز چاقو رکھتا ہے، آدمی کے آر پار ہو جاتا ہے۔ اپن نے دیکھا ہے ادھر وٹھل دادا بھی شرماتا ہے، وہ زری سسٹر اس پر حکم چلاتا ہے، دادا سر جھکا کے سنتا رہتا ہے۔ ابھی اپن کو پتا چلا چاقو سالا تو بہت چھوٹا ہتھیار ہے اور اڈا پاڑا سا ماحول ہے۔ ادھر دیکھو وٹھل دادا چاقو کا جادو کرتا ہے، سوتے میں بھی مارے تو ٹارگٹ پر لگے، لیکن وٹھل دادا چاقو اتنا کہاں اٹھاتا ہے، ہتھیار تو وہ آخر کو چھوتا ہے، جب کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا پہلے وہ انسین ہتھیار سے ہی کام لیتا ہے، اور اس کو اس میں بھی وہی جادو آتا ہے، سب وٹھل دادا نہیں بن سکتا۔ ابھی اپن ایک بات خوب سمجھتا ہے، وٹھل دادا بھی اڈا گری میں بلیو نہیں کرتا، اپن نے اس کو اسی پیراڈائز میں زیادہ گلیڈ دیکھا ہے، ہر آدمی اس کے موافق دو کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ ایک وٹھل دادا، پیرو دادا، جامو بھائی، 1000 میں سالہ گنتی کا 10-20 لوگ باغ، اڈا پاڑا اور ادھر زری سسٹر کا حویلی میں بیلنس کرنا بہت چکر کا کام ہے، ایزی جاب نہیں۔ اپن ایک ہی کشتی سے سیفلی کنارے پہنچ سکتا تو دوسرے کا لفڑا کیوں کھڑا کرے راجا، وہ کلاتے لہجے میں بولا۔ ابھی اپن کو ایسا جان پڑتا ہے کہ پہلی بار کنارے کو دیکھا ہے، ابھی مارٹی حرام کے جنے نے دیکھنا سیکھا ہے۔ میں گنگ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، میری نظروں میں اس مارٹی کی شکل گھوم رہی تھی جسے میں نے پہلی مرتبہ بمبئی کی ایک گلی میں دندناتے دیکھا تھا۔ وہ جولین کے گھر پر میری آمد و رفت پر مجھ سے دھاندلی بازی کرنے لگا تھا، میں نے اسے ٹالنا چاہا لیکن وہ ایک نمبر کا حجتی تھا، فکرے کسے تو میں درگزر کر کے آگے بڑھ گیا، لیکن ایک دن اس کا رویہ برداشت سے باہر ہو گیا تھا، نتیجتاً مجھے اس کے سامنے آنا پڑا۔ چاقو میں اس کا ہاتھ بہت کچا تھا، مجھے بھی دیر نہیں لگی، گلی سے میرے لوٹتے وقت اسے اپنی سدھ بدھ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد وہ بمبئی کے کوچے کوچے مجھے تلاش کرتا رہا اور آخر ایک دن اس نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ میں نے مارٹی کی کسی بات کی تردید نہیں کی، مجھے مبہوت دیکھ کر وہ سٹ پٹا سا گیا۔ ابھی تم کیا سوچتا ہے راجا؟ بولو کہ ایسا ہے کہ نہیں، کیا اپن ابھی سب جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، میں نے الجھی ہوئی سانسوں سے کہا، راجا ابھی مارٹی تم سے ایک ریکویسٹ کرنا مانگتا ہے۔ کیا ہے مارٹی؟ اس کی پلکیں کانپ رہی تھی۔ تم بمبئی میں ابھی کدھر رہنے کا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ بمبئی میں نے چونک کر کہا، مجھے ابھی کچھ نہیں معلوم، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھٹنوں پر سر دے کے وہ دھڑکتی آواز میں کہنے لگا، ابھی ابا جان کہیں نہ کہیں اپنا ریگولر ٹھکانہ تو بنائیں گا۔ ہاں، میں نے ترشی سے کہا، اب وہ کب تک بھٹکتے رہیں گے؟ اپنی جس ضد میں انہوں نے گھر بار برباد کر دیا تھا، آخر انہیں اس میں کامرانی نصیب ہوئی، لیکن مارٹی، اس سلسلے میں ابا جان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ ان کے دل میں کیا ہے، کیا معلوم ابھی وہ کسی اور دھن میں ہوں، اپن ایسا نہیں سمجھتا، ابھی وہ بہت تھکا ہوا لگتا ہے، بالکل ٹوٹا پھوٹا، ابھی وہ سارا اٹینشن گھر دوبارہ جوڑنے پر ڈائیورٹ کرے گا، ہونا تو یہی چاہیے، میں نے استرگی سے کہا۔ اور اس گھر میں راجا پھر تم بھی وہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا تو بھی وہ گھر تو تمہارا ہی ہوگا، وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ راجا، اس میں مارٹی کے لیے بھی کوئی کونا ریزرو رکھو، دروازے پر سروٹ کوارٹر میں، اپن بھی وہیں تمہارے سنگ رہنا مانگتا ہے، مارٹی پرومس کرتا ہے عمر بھر تمہارا اور ابا جان کی سروس میں لگا رہے گا۔ کہنے لگا کہ میں ابا جان سے اس کی سفارش کر دوں۔ میں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تجھے سفارش کی ضرورت ہے؟ میں نے ناراضی سے کہا، تو بالکل پگلا ہو گیا ہے مارٹی، ابا جان تجھے اتنا کچھ جاننے دیکھنے کے باوجود بھی سفارش چاہیں گے؟ ہر آدمی اپنی سفارش آپ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے ابا جان تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، جب کوئی کام پڑتا ہے پہلے تجھی کو آواز دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ تیزی سے بولا، کاش اوپر والا مارٹی کے لیے اس کو ایسے ہی رکھے، اپن بھی راجا اس کو شکایت کا چانس نہیں دے گا، اس کا سرونٹ بن کے رہے گا، جو وہ بولے گا کبھی پلٹ کے سوچے گا بھی نہیں۔ مارٹی، میں نے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی، کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، گھر کا ہر آدمی ایک دوسرے کا نوکر ہوتا ہے۔ وہ مسرت سے اپنا سر میرے گھٹنوں سے ٹکرانے لگا اور اس نے مجھے بتایا،
اسے یقین ہے کہ فیض آباد میں زری نے ابا جان سے کیا کہا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے ابا جان سے یہ التجا نہ کی ہو کہ وہ بمبئی سے فرخ، فرحیال، فاربا اور اکبر کو لے کر یہیں رہ جائیں؟ حویلی میں بہت جگہ ہے۔ ابا جان نے اسے وعدہ بھی کر لیا ہوگا کہ زری کی بات ٹالنا کسی کے لیے بہت مشکل ہے۔ پھر وٹھل اور منیر علی نے بھی ان سے یہی اصرار کیا ہوگا۔ مارٹی کی قیاس رہی غلط نہیں ہوگی۔ ابا جان کے ذہن میں یہی کچھ ہونا چاہیے۔ وہ مستقل طور پر نہیں تو کسی مدت کے لیے زری کی حویلی میں قیام کا ارادہ کر سکتے ہیں، اس عرصے میں جب تک ان کے خوابوں کا محل تعمیر نہ ہو جائے۔ انہیں کہیں نہ کہیں تو عارضی طور پر ٹھہرنا ہوگا، اور زری کی حویلی سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ان کے 2 بیٹے پہلے سے ہی رہتے تھے اور اسے اپنا گھر سمجھتے تھے۔ حویلی میں اتنے دن رہنے کے بعد انہوں نے وہاں کے مکینوں کو خوب پرکھ لیا ہوگا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت وہ دل گرفتہ بھی نظر آتے تھے۔ مارٹی اس بات پر بہت خوش تھا کہ اگر ابا جان نے واقعی فیض آباد میں بسنے کا ارادہ کر لیا تو وہ سب وہیں رہیں گے اور وہ ان سب لوگوں سے قریب رہے گا، خصوصاً زری سے۔ کہہ رہا تھا کہ زری نے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے بنوائے تھے۔ وہ صبح شام اسے پوچھتی تھی۔ نیسا اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں پکا کے لاتی تھی۔ زری کے نام پر مارٹی اب دیدہ ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ مریم کی کوئی بیٹی ہوتی تو اسی کی طرح ہوتی۔ اس نے مجھ سے نہیں چھپایا کہ چلتے وقت زری نے اسے کیا تاکید کی تھی۔ زری نے اسے کہا تھا وہ میرے قریب ہی رہنے کی کوشش کرے، میرا کچھ ٹھیک نہیں ہے، کسی وقت کیا من میں سما جائے، میں کس طرف نکل جاؤں، کن خطروں میں گر جاؤں۔ اس نے مارٹی سے کہا تھا کہ اسے میری کوئی بات بری لگے تو خاطر میں نہ لائے، مجھے معاف کر دے، اور نہ جانے کیا کیا۔ زری نے مارٹی سے کیا سبھی سے یہی کچھ کہا ہوگا۔ زورا سے، پیرو سے۔ مارٹی اس کا ذکر اس انداز میں کر رہا تھا جیسے عبادت کر رہا ہو۔ زری کی ایک ایک بات اس کے دل پر نقش معلوم ہوتی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے زری یہیں موجود ہو، کسی دیوار کی آڑ میں چھپی ہوئی ہماری باتیں سن رہی ہو۔ بادلوں کی گرج تیز ہو گئی تھی اور ساتھ ہی موسلادھار بارش۔ چند منٹ کے لیے بجلی چلی گئی تھی اور گپ اندھیرا چھا گیا تھا، اور ہم دونوں وہیں نشستگاہ کے صوفے پر بیٹھے رہے۔ مارٹی کو شاید کوئی شبہ تھا کہ آج کے بعد پھر ایسی تنہائی کا موقع ملے نہ ملے۔ وہ مجھے ٹھہوکے مارتا، گناتا رہا کہ وہ کتنے پھول ایسے چہرے ہیں جو میرے لیے کملائے رہتے ہیں۔ وہ جیسے مجھے میرا بھولا ہوا یاد دلا رہا تھا، ان سب کے بارے میں ایسے انکشاف کے انداز میں بتا رہا تھا جیسے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ مارٹی نے چند دنوں میں جو جانا بوجھا ہے، میں اس سے بے خبر ہوں۔ اسے کیا اندازہ تھا کہ منیر علی کو کن حالات میں اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑا، نسا اور خانم کس طرح حویلی میں آئی تھیں، اور زری کو اس کی سگی خالہ نے نسترن جیسی شفاق عورت پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مارٹی ان سب کی داستانوں سے کہاں آشنا تھا۔ میں نے اسے نہیں ٹوکا کہ یہ سب تو میرے رگ و روپے میں کھبا ہے، اسے اتنا کچھ جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مجھے احساس نہیں ہے کہ پیرو اپنی اکلوتی بیٹی گیتا سے کتنے مہینوں سے دور ہے؟ گیتا کے بغیر اسے ایک پل چین نہیں آتا تھا، اور وہ جولین مارٹی مجھے بتا رہا تھا کہ بمبئی سے میرے جانے کے بعد اسے چپسی لگ گئی ہے۔ کانتے بھی یہی کچھ کہتا تھا۔ وہاں چمپا بیگم اور شیپارا بھی موجود ہیں، وہ سب میرے لیے دست بددعا رہتے ہیں۔ مجھے سب معلوم ہے، لیکن بس اچانک نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میری کوئی بات کسی کی آنکھوں میں گھٹن، کسی کی پیشانی پر شکن کا سبب بنے۔ سب خود بخود ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک دن کی بات اور تھی۔ مارٹی کے تنکے چپ ہونے سے پہلے میں نے طے کر لیا تھا کہ اب کوئی ضد نہیں کروں گا۔ وٹھل بھی پیر ٹھیک ہو جانے کے بعد مولوی صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے باہر چلنے کو کہے گا تو میں منع کر دوں گا۔ گھر سے نکلنے کا نتیجہ میں نے خوب دیکھ لیا ہے۔ جتنا کم لوگوں سے واسطہ پڑے اتنا ہی اچھا ہے۔ راستے میں اچانک کوئی بھی مل جاتا ہے، کبھی کرشنا جی، کبھی تشانم، کبھی سونیا۔ پیرو سے میں حیدرآباد چلنے کی ضد نہ کرتا تو سونیا مجھے کبھی نہیں ملتی، اور یوں اس کی آگ اس کے سینے میں دبی رہتی جیسا کہ اتنے دنوں تک دبی رہی تھی۔ صبح ہونے والی تھی اور بارش کم نہیں ہوئی تھی۔ مارٹی نے مجھے کچھ دیر سو جانے کا مشورہ دیا۔ نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا اسے اگر نیند آ رہی ہے تو جا کے سو جائے، مگر وہ تو میرے خیال سے کہہ رہا تھا۔ وہیں بیٹھا رہا اور خواب دیدہ لہجے میں مجھ سے بولا، راجہ استاد، ابھی ادھر بمبئی جا کے تم کتنے دنوں بعد اپنا بہن بھائی سے ملے گا؟ مجھے جھجری آ گئی۔ برسوں بعد، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ 9 سال سے زیادہ ہو گئے، اب تو ان کی شکلیں بھی بدل گئی ہوں گی۔ راجہ، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، ابھی کیسا لگتا ہے تم کو؟ اپن تمہاری جگہ ہوتا تو سالہ ہارٹ فیل ہونے کو بولتا۔ اپن سوچتا ہے اتنے دنوں بعد تم ان سے ملے گا تو کیسا سین ہوگا۔ ہاں مارٹی، میں نے ڈگمگاتی آواز میں کہا، پر شاید وہ پہلی نظر میں مجھے نہ پہچان پائیں، مجھ سے ڈر جائیں۔ اوئے نہیں، وہ تیزی سے بولا اور ہنسنے لگا۔ ابھی کوئی تمہارے سر پر سینگ اٹھ گیا ہے؟ ادھر جو بلڈ زور کرے گا اس کی آنکھیں کھلا رہ جائے گا کہ ابھی یہ کون سامنے پرنس کھڑا ہے، سمجھے گا ڈریم دیکھتا ہے۔ میں نے مارٹی سے کہنا چاہا کہ انہیں تو منہ پھیر لینا چاہیے کہ کیسا بھائی ہے جو انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ماں چھن گئی، سارا گھر اجڑ گیا،
ان کی بہن فہمیدہ روٹھ گئی، جہانگیر جدا ہو گیا، مجھے دیکھ کے تو ان کے سارے زخم تازہ ہو جائیں گے، انہیں تو مجھ پر تھوکنا چاہیے، مجھے جوتے مارنے چاہیے۔ ابھی ادھر ہی کی سوچتا ہے نا راجا استاد۔ میری خاموشی پر مارٹی نے آنکھ مار کے مجھے چٹکی بھری۔ ہاں مارٹی، میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔ ادھر ابا جان بھی اندر سے بہت گلیڈ ہوئیں گا۔ ہاں شاید بہت زیادہ۔ ابھی ان لوگوں کو ایک دم پتہ نہیں ہے کہ اپن لوگ پہنچنے والا ہے، بیچ میں ابا جان کو چٹھی بھیجنے کا ٹائم نہیں مل سکا، ادھر فادر ادھر بردر دونوں کو آگے پیچھے دیکھیں گا تو ان کا کیا ہوگا؟ واٹ اے سرپرائز راجا، ابن یہی دیکھنے کو بہت بے قل ہے، وہ مچلتے ہوئے بولا۔ ابھی اس ٹائم تم اپن کو ساتھ رکھنا، اپن تم کو سنبھالے رکھے گا، ٹھیک ہے مارٹی، میں نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بھڑک رہی تھی جیسے میں نہیں 9 سال بعد وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے جا رہا ہے۔ اسے مجھ سے کسی اور جواب، کسی اور لہجے کی توقع تھی، جو اس کی آنکھیں بجھنے لگیں۔ لمحوں تک وہ سراسیمہ نظروں سے میری صورت تکتا رہا، پھر گردن ڈال کے خاموش بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ مارٹی نے یہ ذکر دانستہ چھیڑا ہے، اس کا مقصد میرا دھیان بٹانا ہے۔ میں خود یہی چاہتا تھا، لیکن میرا دماغ بار بار بھٹک جاتا تھا۔ میری آنکھوں میں یکایک سونیا کا چہرہ اتر آتا تھا اور مجھے ایسا گمان ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک میرے جسم سے پیوست ہے اور میرے بازوؤں میں جھول رہی ہے۔ ابھی وقت ہے، اسے بچایا جا سکتا ہے۔ بار بار وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ فیض آباد سے چلتے وقت فرخ، فریال، فارہبہ اور اکبر کو دیکھنے کے تصور سے میری رگوں میں سنسنی دوڑنے لگتی تھی، مگر اب سارا جسم پتھر ہو گیا تھا۔ میرا کسی سے ملنے، کسی کو دیکھنے، کسی سے بولنے کو جی نہیں کرتا تھا۔ میرا وجود خود میری چڑ بن گیا تھا۔ مارٹی دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن پھر میں نے ہی اس کے بکھرے بال سنوارتے ہوئے اسے کچھ دیر کے لیے کمر ٹکا لینے کی تلقین کی۔ وہ اور مچل گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، اپن بولتا ہے راجا، ابھی سب بھولنے کا ٹرائی کرو۔ کیا بھولنے کی؟ میں نے ناتوانی سے کہا۔ بس راجا، ابھی سامنے بھی کچھ کم دیکھنے کا نہیں پڑا ہے۔ تم تو بہت بہادر ہے راجا۔ ہاں مارٹی، بہت بہادر۔ ابھی اپن تمہارے آگے کیا منہ کھولے، لیکن راجا ادھر سب فنش ہو گیا ہے، لوٹ کے کچھ نہیں آنے کا۔ میں جانتا ہوں، میں نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ تو کوئی بجلی تھا راجا، چمکا اور بجھ گیا۔ اپن کو بھی بہت یاد آتا ہے، قسم سے ابھی اپن کو سب دھوکا لگتا ہے اپن کی آنکھ نے مسخری کی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھجھراتے لہجے میں بولا۔ وہ تو موم کا بنا تھا، کانچ کا مورتی۔ یہ کہنے لگا کہ مرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ نجات تو صرف انہی کو ملتی ہے۔ زندگی بھر وہ ترک و ایثار کا رویہ رکھتے ہیں، پھر اچانک ان پر یہ کیسی خودغرضی طاری ہو جاتی ہے۔ مارٹی مجھے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کون سا طور ہے؟ اذیت سہنے والے دوسروں کو ایک مستقل اذیت سے دوچار کر کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ انہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ دوسروں کے پاس تلافی کے لیے پھر کوئی گوشہ نہیں رہ جاتا؟ دوسروں کو اتنی مہلت تو دینی چاہیے۔ وہ مجھے بہلا رہا تھا، بچھے ہوئے ہونٹوں سے بولا، راجا، ابھی سمجھو اوپر والے نے اس کا لائن اسی مافک کھینچا تھا۔ پیرو کی طرح اس نے بھی مجھے وہی تسلیاں دلاسے دینا شروع کر دیے تھے جو مجھے اور ہلکان کر دیتے تھے، جن سے میری رگوں میں خون جمنے لگتا تھا۔ مگر ان کے پاس کہنے کے لیے اور کیا تھا؟ یہی کچھ کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے سونیا کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، ان کے لیے بس وہ ایک جھماکا تھی۔ سونیا کے ساتھ سفر کرنے والے نوجوان بیمل کمار نے وہ سب کچھ انہیں نہیں بتایا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے دل پر نقش تھا، ان کے بازوؤں پر ٹوٹ کر نہیں گری تھی۔ انہوں نے اس کی دھڑکنیں کہاں سنی، اس کی خوبار آنکھیں کہاں دیکھی تھی، اس کی لرزیدہ سانسیں ان کے سینے پر کہاں بکھری تھی؟ انہوں نے اس کے بدن میں گونجتا ہوا شور کب سنا تھا؟ وہ ابھی تک میرے کانوں میں دھمکتا تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا میں نے کیا کیا سنا، کیا کیا دیکھا تھا؟ سب میری وحشت، میرے ہذیان کا خمیازہ ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جاننے کا جرم ہی مجھ سے سرزد ہوا تھا جو وہ چلی گئی۔ مارٹی کو وہ سب کیا اور کتنا معلوم تھا، یہ تو میرا دل جانتا تھا کہ میں اسے روک سکتا تھا۔ موت کے کسی بہانے کی اسے تلاش تھی تو میرے پاس بھی اس کے جینے کا کوئی بہانہ تھا۔ میں نے اس کے اظہار میں تنگی برتی۔ مجھے حیدرآباد جانے کی ایسی ہی بے قلی تھی تو اسے ساتھ رکھنے میں کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ میں نے اسے بمبئی جانے اور ہوٹل میں ٹھہرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ اگر مجھے ابا جان کا لحاظ تھا تو ابا جان کو مزید میرے بارے میں جاننے سے کون سا فرق پڑتا تھا؟ اڈا، چاقو، سبھی کچھ انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ سونیا کے بارے میں وہ کچھ جان کے کیا کر لیتے؟ مگر میرے حواس ہی ٹھکانے نہیں تھے۔ بیمل اس سے زیادہ مجھ سے کیا کہتا اور کس زبان میں کہتا؟ جو اس نے نہیں کہا تھا وہ سب سونیا کے ہونٹوں کی لرزش، اس کی بے قرار خاموشی نے کہنا چاہا تھا۔ آدمی خنجر، گولی، ہتھیار سے ہلاک نہیں ہوتا، کسی کے لیے بس ایک اجنبی نگاہ کا پتھر ہی بہت ہوتا ہے۔ مارٹی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ جتنا میں سوچتا تھا اتنا ہی مجھے اپنے جرم کی سنگینی کا احساس سوا ہو جاتا تھا، اتنا ہی میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ سورج کی روشنی پھیلنے تک مارٹی مجھ سے اسی کی باتیں کرتا رہا، طرح طرح میری دل جوئی کی کوشش کرتا رہا، مجھے تماچے مارتا رہا۔ صبح کے ساتھ ہی بارش بھی ختم ہو گئی تھی۔
ابا جان سب سے پہلے اٹھے تھے۔ انہیں نشست گاہ میں آتے دیکھ کے ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ غسل کے لیے گرم پانی کا انتظام تھا۔ سب غسل کر کے نشست گاہ میں جمع ہو گئے اور وہیں سب نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ صبح صبح ایک انگریزی ایک اردو اخبار بیرا کمرے میں ڈال گیا تھا۔ ابا جان اطمینان سے بیٹھے اخبار پڑھتے رہے۔ مجھے بمبئی جانے والی گاڑی کے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن انہیں اور پیرو کو روانگی کی کوئی جلدی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ ممکن ہے وہ کسی ایسی گاڑی سے سفر کرنا چاہتے ہوں جو دن میں بمبئی پہنچے۔ یہی سوچ کے میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا۔ آسمان بالکل صاف ہو گیا تھا اور دھوپ کھڑکیوں سے اندر کمرے تک آ رہی۔ کوئی 10 بجے ہوں گے کہ فقتاً پیرو نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بدحواسی سے اسے دیکھا۔ چلو راجا، ابھی باہر چلتا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کہاں دادا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی ذرا باہر کی سیر کرتا ہے۔ ابھی اپن بھی ساتھ چلے گا دادا؟ مارٹی بیچ میں تیزی سے بولا۔ تم ادھر ہی رہے گا ماسٹر، پیرو نے تنک کے کہا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو دادا؟ میں نے سراسیمگی سے پوچھا۔ پیرو نے جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میرا بازو پکڑ کر اس نے جھٹکے سے مجھے اٹھا لیا۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے جب اس نے رک کے ابا جان سے کہا کہ وہ دوپہر کے کھانے پر ہمارا انتظار نہ کریں، ہمیں دیر بھی ہو سکتی ہے، تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ اتنی دیر کے لیے وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ باہر آتے ہی میں نے اس سے پھر پوچھا۔ ابھی ذرا ادھر گھوم کے دیکھتا ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اب اور کیا دیکھنا رہ گیا دادا؟ ابھی شہر بہت بڑا ہے۔ نہیں دادا، میں نے اس کے آگے آ کر راستہ روک لیا۔ واپس چلو دادا، کہیں مت جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ٹھوکریں کھانے سے کیا فائدہ؟ مجھے اب کسی کو نہیں ڈھونڈنا، مجھے کسی کی تلاش نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دادا، بعد میں بھی میں تم سے کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، پر اب گھر چلو۔ وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ وہ مجھے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ ابھی ٹھیک طرح چل، ادھر ہوٹل کا سارا لوگ دیکھتا ہے۔ دادا میری بات مان لو، ابھی ایک دن ہے، سارا ٹائم میں کون سا بلا جائے گا؟ ادھر جا کے بھی اپن کو ٹائم کا کون سا حساب چکانے کا ہے؟ ایک دن میں تم کہاں کہاں جا سکو گے؟ میں اس شہر میں خوب گھوم چکا ہوں، وٹھل بھائی کے ساتھ بھی، اکیلا بھی۔ یہ شہر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ سیدھے بمبئی چلو، مولوی صاحب کے دل میں کبھی خدا ڈال دے گا تو وہ خود مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ ابھی اڑی مت کر راجا، وہ تندی سے بولا اور آگے ہی بڑھتا رہا۔ ادھر بمبئی میں گیتا تمہارے لیے بے چین ہوگی، بھابھی الگ راہ تکتی ہوگی، ابا جان بھی ان سب سے ملنے کے لیے دن گن رہے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے تو بمبئی سے ہو کر پھر یہاں آ جائیں گے۔ پھر بھی آ جائے گا، ابھی ادھر آیا تو اس بہانے تھوڑا سیر بھی کر لے۔ مجھے معلوم ہے تم سیر کرنے نہیں جا رہے۔ سیر بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا راجا۔ پتہ نہیں دادا، میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ ہو سکے تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو دادا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ انہیں ڈھونڈنے کے خیال سے میرا دل اب بہت گھبراتا ہے۔ میں نے اٹک اٹک کر کہا۔ اچھا ہے کہ لوٹ چلو، اس وقت ہمارا بمبئی جانا ہی ٹھیک ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا رہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں راستہ کیوں کھوٹا کرتے ہو؟ اس نے پلٹ کے مجھے گھور کے دیکھا اور منہ اٹھائے چلتا ہی رہا۔ ہوٹل سے چند قدم آگے عابد شاپ روڈ کے چوراہے پر میں نے اس سے ایک بار پھر منت کی تو وہ ناراض ہونے لگا۔ ابھی ایسا کیا راجا؟ اپن بولتا ہے ابھی ایک دن اور ٹھہر جائیں گا تو سارا دنیا الٹ جائے گا کیا؟ کباڑ کھلوانے کے لیے کھٹ کھٹ کرنا ہی پڑتی ہے، سمجھا جانی؟ ابھی کچھ بولیں گا تو کوئی سنے گا؟ ادھر اوپر والے کو ایک درخت دھیان لگانا ہی نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں گا تو وہ بھی منہ پھیر لے گا۔ وہ سب ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر اپنی زبان بند ہی رکھی۔ اسے کوئی جلدی نہیں تھی تو مجھے بھی اس قدر اصرار تکرار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے میں کہیں بھاگ جاؤں گا۔ اس نے رکشہ نہیں کیا، پیدل ہی عابد شاپ روڈ کے چوراہے سے دائیں طرف مڑ گیا اور 100-150 قدم چلنے کے بعد جیسے ہی کسی مسجد کے مینار نظر آئے اس کے قدم رکنے لگے۔ مسجد سے متصل پرچون کی ایک دکان پر جا کے اس نے مولوی صاحب کا نام اور حلیہ بتایا۔ رات نواب ثروت یار نے خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید مولوی صاحب حیدرآباد ہی میں ہوں اور اب تک کسی وجہ سے اس سے ملنے نہ آ سکے ہوں۔ پیرو کے من میں یہی بات سما گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، مولوی صاحب نے تھک ہار کے حیدرآباد میں مستقل طور پر بسنے کا ارادہ کر لیا ہو، ورنہ وہ نواب ثروت یار سے اس کا تذکرہ کیوں کرتے؟ وہ ایک عالم آدمی ہے، حیدرآباد میں ایسے لوگوں کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ یہاں انہیں روپے پیسے کی اتنی مشکل پیش نہیں آ سکتی تھی جتنی اور شہروں میں۔ یہاں نواب ثروت یار جیسے ان کے اور شناسا بھی ہوں گے۔ کسی زمانے میں ان کی بہن بھی یہاں بیاہی گئی تھی۔ میں نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ بہرحال مولوی صاحب تو اپنی بہن کے سسرالیوں سے خوب واقف ہوں گے۔ اگر وہ لوگ واقعی حیدرآباد ہی میں موجود ہوئے، مولوی صاحب روپے پیسے سے اتنے ہی تنگ ہو گئے تھے تو انہیں مراد آباد میں اپنا مکان بیچنے کی ضرورت پڑی اور پہلی بار یہاں اپنے واقف کاروں کے سہارے کی۔ اب تک وہ اپنے جاننے والوں سے دور دور رہے تھے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، انہیں کسی کی مدد، کسی کا سہارا لینے، کسی کے سامنے اپنا اٹھا ہوا سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
میرے پاس کرشنا جی کے چھوڑے ہوئے اتنے روپے ہیں کہ وہ ساری زندگی شاہوں کی طرح بسر کرے تو بھی بچ جائے، اور کرشنا جی بھی اگر یہ سب نہ چھوڑتے تو بھی میرے ہاتھ پیر سلامت تھے۔ میں نے جیل میں کچھ حاصل ہی کیا تھا جو باہر آ کر میرے کام آ سکتا تھا۔ پہلے ہم آبد شاپ روڈ کے نزدیک ترین علاقوں میں گھومتے رہے، پھر کچھ اور آگے بڑھ گئے۔ ہر محلے، گلی، اسکول اور فاصلے فاصلے سے عام ضروریات زندگی کی دکانوں پہ جا کے پیرو مولوی صاحب کا نام لے کے پوچھتا رہا۔ پیرو ان سے یہ وضاحت بھی کر دیتا تھا کہ مولوی صاحب 1-1.5 ماہ پہلے ہی اس علاقے میں آئے ہوں گے۔ پہلے ہم آبد شاپ روڈ کے نزدیک ترین علاقوں میں گھومتے رہے، پھر کچھ اور آگے بڑھ گئے۔ ہر محلے، گلی، اسکول، فاصلے فاصلے سے عام ضروریات زندگی کی دکانوں پر جا کے پیرو نے مولوی صاحب کا نام لے کر پوچھا۔ پیرو ان سے یہ وضاحت بھی کر دیتا تھا کہ مولوی صاحب 1-1.5 ماہ پہلے ہی اس علاقے میں آئے ہوں گے۔ یہ مدت محلے والوں اور دکانداروں سے شناسائی کے لیے بہت کم تھی، لیکن یہ بھی ہے کہ محلے میں آنے والے کسی اجنبی پر فوراً ہی نظر پڑ جاتی ہے۔ درمیان کے بہت سے علاقے دیکھتے ہوئے ہم چار مینار کے نزدیک آ گئے۔ سپہر ہو گئی، کہیں کوئی شخص مولوی صاحب کے نام اور حلیے پر نہیں چونکا۔ ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملتا تھا: چنچل گوڈا، یقوت پورہ، بھورے کی کھڑکی، شاہ گنج، پتھر گنی، چار کمان کا سارا علاقہ، لاہڑ بازار، عبد الگنج اور دیگر علاقوں میں جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکا ہم ادھر ادھر چکر کاٹتے رہے۔ معظم جاہی مارکیٹ سے نکل کے پیرو نے دن بھر کے لیے رکشہ کرائے پر لے لیا تھا، جسے ہم نے چار مینار پر چھوڑ دیا اور آگے پھر پیدل چلتے رہے۔ راستے میں صرف ایک جگہ چند منٹ ٹھہر کے ہم نے چائے پی تھی۔ پیرو ایک ہی دن میں سارا حیدرآباد چھان مارنے کی دھن میں نظر آتا تھا۔ احتیاطاً وہ ارد گرد کے مدرسوں اور مسجدوں کے بارے میں بھی پوچھ لیتا، چنانچہ ہم انہیں راستے میں چھوڑتے جاتے تھے۔ جس وقت ہم پتھر گٹی کے علاقے سے گزر رہے تھے، دھوپ اوپر چلی گئی تھی، بازاروں میں بھیڑ بھی بڑھ گئی تھی۔ سائیکلوں پر دفتر سے لوٹنے والوں کا ہجوم ہر طرف رواں دواں تھا۔ دکانوں پر بھی خوب رونق ہو گئی تھی۔ اسکول 4 بجے کے قریب بند ہو گئے تھے، مدرسے بھی عصر کے وقت بند ہو گئے تھے، لیکن مسجد کے مدرسوں میں کوئی نہ کوئی شخص ہمیں ایسا ضرور مل جاتا تھا جو وہاں پڑھانے والے استادوں کے بارے میں واقفیت رکھتا ہو۔ ابھی ہم پتھر گٹی میں تھے اور موسیٰ ندی کا پل ہم نے پار نہیں کیا تھا کہ اچانک ایک جگہ پیرو نے میرا بازو تھام لیا اور بدبداتے ہوئے بولا: راجا، ابھی لگتا ہے اب ان لوگ کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ میں نے بے اختیار پلٹ کے دیکھنا چاہا، لیکن پیرو کے ہاتھ دبانے پر میں ٹھٹک کے رہ گیا اور مجھ سے چند ہی لمحوں کا توقف ہو سکا کہ 2 قدم آگے بڑھ کے میں ایک دکان کے سامنے رک گیا۔ پیرو کا اندازہ درست تھا۔ ایک شخص ہم سے کچھ فاصلے پر نپے تلے قدموں سے ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ ہمیں یکایک ٹھہرا دیکھ کر اس کی رفتار ایک ثانیے کے لیے منتشر ہوئی، مگر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا پرتیلا 30 سال کے قریب عمر کا شخص تھا۔ رنگ سیاہ اور وضاحت سے الگ پہچانا جا سکتا تھا۔ میں اور پیرو چمڑے کی دکان پر مختلف چیزوں کے نرخ پوچھتے رہے، مگر ہماری نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ کچھ آگے جا کے وہ پان کی ایک دکان پر ٹھہر گیا۔ میں اور پیرو چمڑے کی دکان پر مختلف چیزوں کے نرخ پوچھتے رہے، مگر ہماری نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ کچھ آگے جا کے وہ پان کی ایک دکان پر ٹھہر گیا۔ اس نے پان کا بیڑا منہ میں رکھا، سگریٹ سلگایا اور بے نیازی کے انداز میں ہماری طرف بھی چھچلتی نظریں ڈالتا رہا۔ اسی دوران میری نظر سڑک کے پار ایک اور شخص پر بھی گئی۔ مجھے اس پر بھی وہی شبہ ہوا۔ میں نے آنکھوں میں پیرو کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلانے لگا۔ یہ کون لوگ ہو سکتا ہے؟ وہ الجھی ہوئی آواز میں بولا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پہلے بھی ادھر کئی بار آ چکا ہے نا؟ ہاں، میں نے تذبذب سے کہا، اور اسی لمحے مجھے شاہ کبیرہ کا خیال آیا۔ میں نے متصراً اسے شاہ کبیرہ کا واقعہ سنایا۔ ہم چل کے ان سے پوچھتے ہیں دادا؟ نہیں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر سیدھے ہوٹل واپس چلو اور بمبئی چلنے کی تیاری کرو۔ ضروری نہیں کہ مولوی صاحب نے جو سروت یار سے کہا تھا وہی ٹھیک ہو۔ ممکن ہے مراد آباد سے وہ کہیں اور چلے گئے ہوں، کچھ اور دماغ میں سما گیا ہو۔ ابھی 2-3 جگہ چل کے دیکھتا ہے، ہوٹل کی طرف جانا بھی ابھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سمٹی ہوئی آواز میں بولا۔ پتھر گٹی سے آگے پل عبور کر کے ہم نے 3-4 جگہ اور بھی مولوی صاحب کو پوچھنے کی کوشش کی، مگر سرسری طور پر۔ اس عرصے میں پیچھا کرنے والے دونوں آدمی بھی ساتھ ساتھ آتے رہے، حالانکہ ہم نے رفتار کم کر کے انہیں اپنے پاس آنے اور بات کرنے کا کئی بار موقع دیا تھا۔ وہ نہ ہمارے قریب آتے تھے، نہ ہم سے کچھ پوچھنا یا الجھنا چاہتے تھے۔ میں نے بہت غور کیا، مگر شاہ کبیرہ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور ظاہر ہے بے سبب انہوں نے ہمیں اپنی نگاہوں کا مرکز نہیں بنائے رکھا ہوگا۔ صورت شکل سے وہ سادہ لباس والے بھی نہیں معلوم ہوتے تھے، اور یہ امکان بھی نہیں تھا کہ انہیں ہم پر کسی اور کا دھوکہ ہو گیا ہو۔ اتنی پختہ غلط فہمی بھی قرین قیاس نہیں تھی۔
پتھر گٹی سے ہم نے ہاسا راستہ پیدل طے کیا تھا۔ کہیں بھی وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے اور نہ کہیں انہوں نے ہمیں اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیا۔ آبد شاپ روڈ سے ہم رکشہ میں بیٹھ سکتے تھے، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ وہ ہمارے پیچھے دوسرے رکشے میں نہیں آئیں گے۔ پول عبور کرنے کے بعد ہم نے ایک تنگ گلی سے نکل کے کسی اور طرف نکلنا چاہا۔ راستہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ہم گلی میں گھستے گئے، بہت دور چکر کاٹ کے جیسے ہی ہم باہر نکلے وہ موجود تھے، ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوئے، اور وہاں ہمیں احساس ہوا کہ وہ صرف دو نہیں ہیں۔ جتنے ارد گرد ہماری نظروں میں آ سکے ان کی تعداد 5 سے کم نہیں تھی۔ ان میں ایک سائیکل سوار بھی تھا۔ چلتے چلتے پیرو نے کوہنی مار کر بظاہر پرسکون لہجے میں مجھ سے پوچھا، راجا ابھی پہچاننے کی کوشش کر، مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا، میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ اڈے پاڑے کے لوگ دکھائی دیتا ہے۔ مجھے بھی کچھ یہی لگتا ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ابھی دبا کے ہی رکھنا، اس نے مجھے تحمل کی تاکید کی۔ میں خود اس سے یہی منت کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں اپنی جانب سے کوئی پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے تھی، بہتر یہی تھا کہ ہم کسی طرح راستہ کاٹ کے ہوٹل واپس پہنچ جائیں۔ میں نے پیرو کو مشورہ دیا، اگر ہمارا ہوٹل جانا سر دست مناسب نہیں ہے تو ہم انہیں تھکانے بھٹکانے کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہیں، دیکھتے ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کہنے کو کہہ دیا تھا، مجھے خود اپنی بات کی بے وزنی، بے یقینی کا احساس تھا۔ پہلے ہمیں ان کے مقصد کا کوئی اندازہ ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد ہی کوئی اقدام مناسب تھا۔ اس وقت ہم ایک بڑی سڑک سے گزر رہے تھے کہ ایک بس آ کے رکی۔ وہ سکندرآباد جا رہی تھی۔ سکندرآباد شہر حیدرآباد سے ملا ہوا ہی ہے، صرف ایک ندی درمیان میں پڑتی ہے۔ سکندرآباد سے ہم کسی دوسری بس میں واپس آ سکتے۔ بس کچھ آگے جا کے رک گئی تھی۔ ہم نے اپنی رفتار سست کر دی اور جیسے ہی بس چلی ہم بھاگ کے پائیدان میں چڑھ گئے۔ ان میں سے کوئی بس میں نہیں آ سکا تھا، لیکن ایک اسٹاپ چھوڑ کے دوسرے اسٹاپ پر جو شخص دوسرے مسافروں کے ساتھ ہڑبڑاتا ہوا بس میں داخل ہوا وہ ان 5 میں سے ایک تھا جنہیں ہم نے موسیٰ ندی کے پل کے پار آ کے دیکھا تھا۔ بس شہر میں چل رہی تھی، اس لیے اس کی رفتار تیز نہیں تھی، فاصلہ بھی کم تھا، اور 2 اسٹالوں پر رکنے کی وجہ سے اس شخص کو خاصا وقت مل گیا تھا۔ اتنی دیر میں کوئی بھی تیز سائیکل چلاتا ہوا بس پکڑ سکتا تھا۔ وہ پائیدان کے قریب ایک نشست پر بیٹھ گیا اور خاموش رہا۔ بس معظم جاہی مارکیٹ سے آگے جا کے آبد شاپ روڈ پر آئی تو پیرو اتر گیا، پیچھے وہ بھی اتر گیا، اور نیچے اتر کے کچھ دور چلنے کے بعد ہم نے دیکھا وہ سب موجود ہیں۔ ضرور کسی دوسری سواری سے وہ بس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پیرو کی آنکھوں کی لالی بڑھ گئی تھی۔ ہمیں جلد ہی کوئی تدبیر کرنی چاہیے تھی، مگر اتنی آسانی سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اب تک ہماری جانب کوئی کنکر نہیں پھینکا تھا، اور ان کے تیوروں سے آگے بھی کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ تاہم ہر طرف سے ہم ان کی نظروں کے حصار میں تھے۔ یہ نتیجہ خاص کرنا مشکل نہیں تھا کہ انہیں کسی بھی وجہ سے ہماری ضرورت ہے، اور فی الحال انہیں ہمارا ٹھکانہ جاننے کی بے چینی ہے۔ ہوٹل قریب ہی تھا، زیادہ آدھ فرلانگ کے بقدر فاصلہ ہوگا۔ ہم ہوٹل پہنچ کے باجان زورا اور مارٹی کو لے کر اسٹیشن کی طرف نکل سکتے تھے اور کسی بھی پہلی گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے۔ وہ تب بھی ہمارا پیچھا کرتے تو کہاں تک؟ بمبئی تک۔ بمبئی میں ان سے نپٹا جا سکتا تھا، لیکن کوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہ یہی روش برقرار رکھیں گے۔ محض تعاقب ہی ان کا مقصد ہے۔ وہ یوں آسانی سے ہمیں حیدرآباد سے جانے دیں گے؟ ان سے یہاں بھی نپٹا جا سکتا تھا، لیکن جو بات میرے ذہن میں تھی وہی پیرو کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ایک ذرا سی جلد بازی سے کوئی بھی بڑی الجھن کھڑی ہو سکتی تھی۔ بمبئی پہنچنے میں خواہ مخواہ دیر لگ سکتی تھی۔ ابا جان بھی ہمارے ہم سفر ہونے کی وجہ سے لازماً ملوث ہوتے۔ زورا، مارٹی، پیرو اور میری بات ہوتی تو یہ آنکھ مچولی اتنی دیر جاری نہ رہتی۔ بار بار یہ اندیشہ میرا جسم بھنبھنا دیتا تھا کہ کہیں پیرو کا پیمانہ نہ چھلک جائے۔ اس کی زندگی میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ اسے ذلت کی حد تک یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ پیرو کو نہیں جانتے تھے وہ کس سے مذاق کر رہے ہیں، کون ان کے سامنے ہے۔ بمبئی شہر کا سب سے بڑا دادا، بمبئی کے سارے پاڑے جس کی ملکیت ہے۔ پیرو کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ میری رگوں میں بھی خون چل رہا تھا۔ انہیں مزید وقت نہیں دینا چاہیے تھا، اور نہ اپنی کشمکش اور تردد کا کوئی تاثر۔ رفتہ رفتہ وہ 5 ہو گئے تھے، آگے اور بڑھ سکتے تھے۔ آبد شاپ روڈ پر ہوٹل کی طرف جانے کی بجائے پیرو ساڑیوں کی ایک دکان میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں مختلف رنگوں کی ساڑیاں دیکھتا پرکھتا رہا۔ اس نے کوئی 100 ساڑیوں میں سے 2 قیمتی ساڑیاں منتخب کیں، یقیناً ایک گیتا کے لیے، دوسری اس کی ماں کے لیے۔ پیکٹ بغل میں دبا کے ہم دکان سے باہر نکلے تو انہیں اپنا منتظر پایا۔ وہ ادھر ادھر منتشر تھے۔ پیرو نے جیسے ان کی طرف نہیں دیکھا اور دکان سے نکلتے ہی گزرتا ہوا ایک اور رکشہ روک کے اس پر بیٹھ گیا۔ شام ہو گئی تھی اور دھیرے دھیرے اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ ہم نے کہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں یا نہیں۔ اب اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، انہیں آنا ہی چاہیے تھا۔
تھوڑی دیر بعد ہم پھر موسیٰ ندی کے پل کی طرف آ گئے تھے، لیکن ہم نے پل پار نہیں کیا، اس سے پہلے ہی اتر گئے اور اسی سنسان سی گلی میں داخل ہو گئے جہاں ہم شام کے ابتدائی وقت آ چکے تھے۔ گلی کے ایک طرف خشک ندی کا پاٹ تھا، دوسری جانب مکانات۔ ہم مسلسل اندر گلی میں بڑھتے رہے اور ایک نسبتاً خاموش اور کم آباد مقام پر پیرو نے مجھے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ وہاں سے چند قدم بعد دوسری گلی کا نکڑ تھا۔ اس طرف بجلی کے کھمبے نہیں تھے، لیکن دور پل پر نصب روشنیاں جل گئی تھیں اور اندھیرا اتنا گہرا نہیں ہوا تھا کہ ہم اپنے نزدیک ہوتے ہوئے لوگوں کو نہ دیکھ سکیں۔ وہ دو آدمی تھے جو ہمیں ٹھہرا دیکھ کے پہلے کی طرح ٹھہرے نہیں، آگے آتے رہے۔ ان کی چال البتہ مدھم پڑ گئی تھی۔ ابھی وہ ہمارے مقابل نہیں آئے تھے کہ گلی کے قریبی نکڑ سے ہم نے ان کے دو اور ساتھیوں کو آتے دیکھا۔ اسی سنا میں پہلے دو آدمی ہم سے ذرا سا فاصلہ رکھتے ہوئے جیسے ہی بے نیازانہ ہمارے مقابل سے گزرے، پیرو نے روک لیا، انہیں آگے نہیں جانے دیا۔ ساڑی کا بنڈل میری طرف اچھال کے وہ جست لگانے کے مانند آگے بڑھا۔ دوسرے ہی پل ان دونوں کی گردنیں اس کے پنجے میں دبی ہوئی تھیں۔ بولو سالہ، ابھی تم کو کچھ مانگتا ہے کیا؟ کچھ نہیں۔ وہ بری طرح سٹ پٹا گئے تھے۔ کیا تم؟ پیرو نے ان کی گردنیں پکڑے یکے بعد دیگرے ان کے کولوں کے اوپر ریڑھ کی ہڈی کے کنارے پر گھٹنے مارے۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ ان کی چیخ بھی نہیں نکل سکی۔ بول ابھی تم سور کا جنا اب ان لوگ کا پیچھا کیوں کرتا ہے؟ نہیں، بمشکل تمام وہ کراہتے ہوئے بولے، تم کو دھوکا ہوا ہے، ہم لوگ تو اپنی راہ جا رہے تھے۔ اپنا راہ جا رہے تھے؟ پیرو نے پھنکارتے ہوئے کہا، ابھی تم ٹھیک جگہ چلا جائے گا، ایک دم اپنے ٹھکانے پر۔ ہم کو معاف کر دو، ہم کو، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم کو معاف کرو۔ ابھی تم کو خلاص کرے یا ٹھیک بولتا ہے؟ پیرو نے ان کی گردن پر پنجے کی گرفت سخت کر دی تھی۔ وہ تڑپتے گڑ گڑاتے ہوئے بولے، ہماری بات سنو، ہم سب بولے دیتے ہیں، ابھی ہم کو کچھ انکار نہیں ہے، ذرا صبر کرو۔ درد کی شدت سے ان کی آنکھیں نکل آئی تھیں۔ پیرو نے ان کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا۔ مائی باپ، بالکل دھوکا ہو گیا تھا۔ وہ زمین پر پاؤں پٹکنے لگے، ہماری آنکھیں بالکل بہک گئی تھیں، تم وہ نہیں ہو جس کی ہم کو تلاش تھی۔ پیرو کا غصہ اور بڑھ گیا، ابھی تم کو پتا چلا اپن وہ نہیں ہے؟ اپن تم کو بولتا ہے کہ اپن وہی ہے، ایک دم وہی۔ نہیں دادا، بالکل نہیں، بہت بڑی غلطی ہوگی، تم کو اپنی ماں کا، اپنی بہن کا واسطہ، تم ہم کو چھوڑ دو۔ وہ دونوں دہائیاں دے رہے تھے اور ساتھ ہی اپنے آپ کو گالیاں دیتے جاتے تھے۔ ان کی آہو بکا سن کے ان کے وہ دو ساتھی پلٹ آئے جو چند قدم آگے گلی کے نکڑ سے داخل ہوئے تھے، اور ایک نگاہ میں ہمیں ساکت کھڑے دیکھ کے آہستہ قدموں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہونے میں دیر لگائی ہوگی، لیکن پھر وہ دیوانگی سے ہماری جانب لپکے اور اجنبیوں کے لہجے میں پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ وہ پیرو کے بازو پکڑ کے اس کی دست برد سے ان دونوں کی گردنیں چھڑانے کی کوشش کرنے لگے اور ساتھ ہی نرم و سخت لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے، بس کرو استاد، غصہ تھوک دو، غلطی آدمی سے ہوتی ہے۔ ان کی ڈٹائی حیرت انگیز تھی۔ وہ راہ گیروں کے انداز میں ہم سے مخاطب تھے، جیسے پیرو کی گرفت میں بلکتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اب جانے دو، انہیں چھوڑ دو، اتنا بہت ہے، اپنے کیے کی انہیں کافی سزا مل گئی ہے۔ انہوں نے پیرو کو دونوں جانب سے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دو لمحوں تک تو میں اس خیال سے الگ خاموش کھڑا دیکھتا رہا کہ پیرو کے اشارے کے بغیر میری مداخلت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ہے بات طول کھینچنے سے پہلے یہی ختم ہو جائے، لیکن وہ بیلے بن رہے تھے۔ میں نے پھر بھی توقف کیا اور مجھے ایسا لگا کہ وہ پیرو کے بازو جکڑ کے اپنے دونوں ساتھیوں کو چھڑانا ہی نہیں چاہتے۔ پیرو پر ان کی جانب سے لوٹ کے ہاتھ اٹھانے کا موقع دینے کی طاق میں بھی ہیں۔ یہ ان کی نادانی تھی یا کٹ حجتی؟ اتنی دیر میں انہیں پیرو کے متعلق کوئی اندازہ قائم کر لینا چاہیے تھا۔ کاش کوئی انہیں بتا سکتا کہ ان کی دگنی تعداد کے لیے بھی اکیلا پیرو کافی ہے، اور پیرو کو اتنا وقت بھی یوں لگا کہ اسے ان سے کچھ جاننا مقصود ہے۔ پیرو نے ان کے دونوں ساتھیوں کو تقریباً معطل کر دیا تھا۔ ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن ان سے کام لینے کا انہیں یارہ نہیں تھا۔ ان کی گردنوں میں پیرو کے پنجوں کی انگلیاں اس طرح پیوست ہو گئی تھیں کہ جسم کی ذرا سی حرکت پر ان کی اذیت دوچند ہو جاتی تھی۔ پیرو نے بعد میں آنے والے آدمیوں کی دخل اندازی پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا جتنا پہلے آدمیوں کی گرفت پر۔ جب دوسروں کی کھینچا تانی میں شدت آ گئی تو پیرو نے ان کی ٹانگوں پر پیروں سے ضربیں لگائیں۔ وہ پاگل سے ہو گئے اور ایک نے پیرو کی کمر پر پوری قوت سے سر مارا۔ پیرو لڑکھڑا گیا تھا، لیکن اس کے پنجے ان کے ساتھیوں کی گردن سے نہیں ہٹے، بلکہ اس کشمکش میں پیرو کی انگلیوں کی پیوستگی ان کے لیے اور کاری ہو گئی تھی۔ ان کے حلق سے گھٹی گھٹی خرخراتی آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ ادھر میں نے ساڑی کا پیکٹ پھینک کے کھلے ہوئے دونوں آدمیوں سے نپٹنے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے، لیکن مجھے رکنا پڑا۔ میری توقع کے خلاف پیرو نے اچانک پہلے والوں کو جھٹکا دے کر چھوڑ دیا تھا۔ اسی لحظے وہ پچھاڑ سا کھاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا، جس طرح مجھے توقع نہیں تھی۔ اسی طرح پیرو کو کھینچنے گھسیٹنے والے آدمیوں کو بھی اس کی اس ناگہاں دست برداری یا پنتیرے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔
وہ پیرو کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر اپنی دانست میں اسے قابو کرنے اور کوئی دوسرا موقع نہ دینے کے خیال سے بے تحاشا اس پر چھپٹے۔ پیرو کو جیسے ان کے اس رد عمل کا یقین تھا۔ ان کے دوبارہ قریب آنے پر اسے ان دونوں کی گردنیں اپنے بازوؤں میں جکڑنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ پہلے والے آدمی آزاد ہو گئے تھے، لیکن پیرو کے جھٹکے سے اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکے تھے۔ اندھوں کی طرح ڈگمگاتے ہوئے زمین پر اوندھے گرے۔ میری آنکھیں انہی پر جمی ہوئی تھیں اور میرے قدم ان کے اٹھنے کے منتظر تھے اور نیم جاں ہو گئے تھے، مگر ہوش و حواس کچھ قائم تھے۔ گرتے ہی انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی اور بھاگا ہی چاہتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھیوں کی چیخیں سنائی تھی، جن کے سر پیرو کے بازوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے اور جن کے جسم بری طرح پھڑپھڑا رہے تھے۔ پیرو نے مجھے اشارہ نہیں کیا تھا، پر مجھے ایک ایک پل کاٹنا دوبر ہو رہا تھا۔ ہمیں زیادہ وقت بالکل نہیں لگانا چاہیے تھا۔ گو گلی میں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، اندھیرا بھی بڑھ رہا تھا۔ ہم جس جگہ تھے وہ شاید کوئی گودام تھا۔ 40-50 گز کے لگ بھگ ادھر اور آگے گلی کے قریبی نکڑ تک ادھر ایک شکستہ دیوار کھینچی ہوئی تھی۔ درمیان میں لکڑی کے چوڑے دروازے پر بھاری تالا لگا ہوا تھا۔ پیرو نے یہ جگہ اس لیے منتخب کی تھی، لیکن مقابل ندی کے پشتے کی پتھریلی دیوار کے باوجود نزدیک کی گلی کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے کچے پکے مکانات کی قطار دور تک چلی گئی تھی۔ ان کی چیخیں سن کے دور دور کے مکین اور راہگیر متوجہ ہو سکتے تھے۔ یہ بھی طے نہیں تھا کہ جتنے لوگ ہماری نظروں میں آئے ہیں ان کی تعداد اتنی ہی ہو۔ گلی کے دہانوں پر اور بھی لوگ ہو سکتے تھے۔ سائیکل سوار کا نہ ہونا بھی بے سبب نہیں ہوگا۔ میرے ذہن میں یہی خدشے منڈلا رہے تھے۔ پیرو بھی ان سے بے خبر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی میں اٹھتے ہوئے ان دونوں آدمیوں کو ان کے سنبھلنے سے پہلے تھامنے کے خیال سے آگے بڑھا، وہ الٹے قدموں یکا یک پیچھے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے چند لمحوں کے لیے مجھے متذبذب کر دیا تھا۔ اس اثناء میں انہیں چاقو نکالنے کی مہلت مل گئی تھی اور چاقو ہاتھ میں آ جانے کے بعد ان میں دوبارہ جان سی آ گئی تھی۔ ایک میری طرف، دوسرا پیرو کی جانب ہاتھ پھیلاتا چاقو لہراتا آنے لگا۔ ان کی حد سے زیادہ چستی، پھپکیاں اور پھنکاریں میرے لیے ان کے خوف کا مظہر تھیں۔ دوسرا جس کا رخ پیرو کی طرف تھا، پہلے مجھے اسے روکنا چاہیے تھا۔ پیرو نے بھی اسے دیکھ لیا ہوگا۔ وہ پلٹ کے ان کے ساتھیوں ہی کو اس کے آگے کر سکتا تھا، مگر مناسب یہی تھا کہ اسے پیرو کی طرف جانے ہی نہ دیا جائے۔ ہم دونوں میں سے وہ مجھے کو پہچانتے ہوں گے۔ پیرو پہلی بار حیدرآباد آیا تھا، وہ میں ہی ہو سکتا تھا۔ گو وہ مجھے پہچانتے تھے تو انہیں شاہ کبیرہ والا واقعہ بھی یاد ہوگا۔ چاقو ہاتھ میں آ جانے کے باوجود ان کی احتیاط اور جھجک کا یہی مطلب ہو سکتا تھا، اور یہی وجہ ہوگی کہ ان کی نظریں میری طرف اٹھتی رہی تھیں۔ اپنی بوکھلاہٹ میں وہ کوئی بھی اوچھا پن کر سکتے تھے۔ میں نے جب پیرو کی طرف بڑھنے والے آدمی کو روکنے کے لیے اس کے راستے میں آنا چاہا تو وہ گھبرا گیا اور اس کا رخ میری ہی طرف ہو گیا۔ پھر معان ایک ہی تدبیر میرے دماغ میں آئی کہ کوئی توقف کیے بغیر میں اسے منتشر کرنے کے لیے بے مقصد ہاتھ پیر چلاؤں اور کروٹیں بدلتا رہوں۔ یہ ایسا بے مقصد بھی نہیں تھا۔ وٹھل نے بھی جیل میں ایک مرتبہ میرے اور کانتے کے ساتھ یہی کیا تھا۔ اس طرح ان کے فیصلے کی قوت درم برم ہو سکتی تھی اور کسی بھی لمحے ان کا ہاتھ میرے قبضے میں آ سکتا تھا۔ ایک کا آنا ہی کافی تھا، اور یہی ہوا۔ مجھے آنن فانن کئی زاویے بدلنے پڑے کہ ان میں سے ایک کا ہاتھ میرے پنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے بھی میری نظریں غافل نہیں تھیں، لیکن مجھ سے بس ایک پل کی چوک ہو گئی۔ مجھے خیال نہیں رہا تھا کہ دوسرے پر اتنی وحشت طاری ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کو میرے قبضے میں دے کے دیوانہ وار مجھ پر چاقو تول لیا۔ اب مجھے لازماً اس کے ساتھی کو اس کے سامنے کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ جلدی کر دی تھی، سو وہ اپنا بڑا ہوا ہاتھ کھینچ نہیں سکا۔ اس نے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن چاقو اس کے ساتھی کی پسلی سے گزر گیا تھا۔ ادھر اس نے خواص باختگی سے چاقو کھینچا، ادھر چشم و ظن میں نے اس کے زخمی ساتھی کو ایک جانب دھکیل کے اور کسی قدر ترچھا ہو کے اس کے جبڑے پر ضرب لگانا چاہا۔ اس کا سمٹا ہوا چاقو والا ہاتھ جتنی دیر میں دوبارہ میری طرف کھلتا، اتنی دیر میں ضرب لگا کے میرا ہاتھ واپس آ سکتا تھا۔ وہ ایسا گڑبڑا گیا تھا کہ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر اسے زمین پر پٹکنے اور ٹھوکریں مارنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ زخمی ہونے والا آدمی زمین پر لوٹ رہا تھا اور دھاڑے مار رہا تھا۔ چاقو اٹھانے کی تو کیا، اس میں اپنا جسم سنبھالنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اسے گہرا زخم نہیں لگنا چاہیے تھا۔ لگا بھی ہوگا تو صرف ایک جگہ۔ میں اسے بروقت نہ کھینچ لیتا تو وہ اب تک دم توڑ رہا ہوتا۔ مجھ سے قریب ہی پیرو نے ان دونوں کی گردنیں جکڑی ہوئی تھیں۔ ابھی ایک دم سب بول دو، نہیں تو تم کو سدا کے لیے چپ کر دے گا۔ ان سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ وہ سب کچھ صاف صاف بتا دیں۔ اس طرف میں نے بھی ایک آدمی کو دبوچ کے اس کے نرخرے پر چٹکی بھر رکھی تھی۔ انہیں اگل ہی دینا چاہیے تھا۔ ضرور انہیں مدد کے لیے کسی اور ساتھی کے آنے کی امید ہوگی، جب ہی انہوں نے اتنا وقت بھی لے لیا تھا، مگر اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ ان کا ایک ساتھی زمین پر پڑا سسک رہا تھا، خون سے اس کے کپڑے تربتر ہو گئے تھے۔
پہلے تو وہ اپنی پرانی رٹ لگاتے رہے، پھر انہوں نے جھجکتے اٹکتے ہوئے زبان کھولی کہ انہیں آقا نے ہمارا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آقا کون؟ پیرو نے قہر آلود لہجے میں پوچھا۔ آقا بھائی، ادھر شہر کا سب سے بڑا دادا ہے۔ کیا بولا تھا اس گیدڑ کا اولاد نے؟ اس نے ہم کو صرف تمہارا پیچھا کرنے کو بولا تھا۔ کیوں؟ ادھر اس کا ماں کو نیند نہیں آتا کیا؟ ہم کو کچھ اور نہیں معلوم، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ تو ملو کا پٹھا ہے، کدھر رہتا ہے وہ؟ اس نے ابھی بازار میں ٹھکانہ کر رکھا ہے۔ بازار میں؟ میں نے تندی سے پوچھا۔ بازار میں تو ہم شاہ کبیرے کو نکال کے کالے دادا کو چھوڑ کے فقتاً گلی میں بائیں جانب سے بھاگتے ہوئے ایک آدمیوں کی چاپیں سنائی دی۔ میری آواز حلق میں گھٹ گئی۔ میں نے گھوم کے دیکھا تو وہ کئی آدمی تھے، ہم سے زیادہ دور نہیں تھے، اور ایک دوسرے کے پیچھے شور مچاتے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہی ہوا جس کا حدشہ مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ان تینوں اور ان کے زخمی ساتھی کی چیخ پکار نے آہر گلی کے مکینوں اور راہگیروں کو متوجہ کر لیا۔ پیرو نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے اپنے بازوؤں میں جکڑے ہوئے آدمیوں کی گردنیں نہیں چھوڑی، نہ میں نے اپنے دبوچے ہوئے آدمی کے نرخرے سے ہاتھ ہٹایا۔ ہم انہیں یوں کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بھاگنے کا محل بھی نہیں تھا۔ درمیان میں آنے والوں کا اتنا ہی احساس تھا تو ہمیں کسی ایسی جگہ انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ کوئی جگہ تو ہوتی۔ ہم نے ان سے جلد از جلد نپٹنے کی پوری کوشش کی تھی۔ چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے ہوں گے۔ اتنی دیر بھی انہی کے حل و حجت کی وجہ سے ہوئی۔ وہ ٹکے آدمی تھے اور اتنی جلدی زبان نہیں کھول سکتے تھے۔ کسی کی دخل اندازی کا تو ہر لمحے امکان تھا۔ وہ اگر فیل نہ مچاتے تو بھی کوئی کسی وقت پھٹک سکتا تھا۔ جیسے ہی گلی کے لوگ ہمارے نزدیک آئے، پیرو کے اشارے پر میں نے اپنے قابو کیے ہوئے آدمی پر زور بڑھا دیا اور پے در پہ اس کے منہ پر ہاتھ رسید کیے۔ ساتھ ہی پیرو نے اپنے بازو ان کی گردنوں پر اور تنگ کر دیے۔ نتیجتاً ان کا بین بھی بڑھ گیا۔ ابھی ایک دم چالو رکھو۔ پیرو کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ہم کو اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم، ایک نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ باقی دونوں نے بھی تڑپتے ہوئے یہی تکرار کی۔ تم کہہ رہے تھے کہ آقا نے بازار میں ٹھکانہ بنا رکھا ہے؟ میں نے لبکتی آواز میں پوچھا۔ ہاں، تمہارے جانے کے بعد کالے دادا کچھ دن ادھر ہی ٹھیک چلا۔ شاہ کبیرہ حرامزادہ تو پھر ادھر کبھی نہیں پھٹکا، لیکن آقا نے آ کے کالے دادا کو بازار سے نکال دیا۔ ادھر شہر میں اب آقا کا ہی راج ہے دادا۔ لیکن وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ماں قسم اپنے کو کچھ نہیں معلوم، وہ بلکتا ہوا بولا۔ جو تم سے جھوٹ بولے وہ اپنی بہن سے منہ کالا کرے۔ پیرو نے چھپکتی پلکوں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اس عالم میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ گلی سے مڑتے ہوئے لوگوں کی آمد اور شور کے باعث ان سے کچھ زیادہ جاننا دشوار ہو گیا تھا۔ آتے ہی کوئی میری اور کوئی پیرو کی اور کوئی زخمی آدمی کی طرف لپکا۔ زخمی شخص نے بھی انہیں دیکھ کے کچھ زیادہ ہی ڈکرانا شروع کر دیا تھا۔ میری اور پیرو کی گرفت میں جکڑے تینوں آدمیوں کی آوازیں بھی اونچی ہو گئی تھی۔ جو ہم تک پہنچ چکے تھے ان کے پیچھے بھی لوگ بھاگے آ رہے تھے، ان میں گلی کے لڑکے وغیرہ بھی شامل تھے۔ کئی آدمی مجھے اور پیرو کو سمجھانے اور کمر سے پکڑ کر کھینچنے لگے تھے۔ پیرو نے انہیں منع بھی کیا کہ بہتر ہے وہ دور دور رہیں اور بیچ میں نہ بولیں۔ وہ باز نہیں آئے بلکہ خون کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب ان کا شور نہیں تھما اور دست درازی جاری رہی تو پیرو نے گرجتی آواز میں انہیں تنبیہ کی کہ وہ دونوں آدمیوں کی گردنیں توڑ دے گا اور ان سب کے لیے بھی کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ پیرو کی تنبیہ اتنی کارگر نہیں ہوئی تھی جتنی ان دونوں کی التجائیں جو اس کے شکنجے میں کسے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ سسکتے ہوئے التجا کی کہ وہ دور دور رہ کے ان کے لیے بہتری کریں گے۔ یہ ہمارا ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ لوگوں نے مجبوراً ہاتھ کھینچ لیے تھے، لیکن ان کا اضطراب سوا ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے قریب ہی منڈلاتے رہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ زخمی آدمی کے لیے کوئی چارپائی منگوانے، کوئی اسپتال لے چلنے، کوئی وہیں ڈاکٹر کو بلوانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اسی دم میرے کانوں میں پولیس کی آواز بھی آئی۔ کسی نے پولیس کا نام بھی لیا تھا۔ پیرو کو جیسے کچھ سنائی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کام کا بات بولو، اس نے سرد لہجے میں دوبارہ ان دونوں کو مخاطب کیا۔ کالے دادا بھی کدھر ہے؟ کالے دادا آقا کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ تم نے ہمیں کیسے پہچانا؟ میں نے درمیان میں تیزی سے پوچھا۔ ہم نے تم کو شاہ کبیرے کا ناڑا کاٹتے دیکھا تھا۔ آقا نے ان سب کو جو اس وقت وہاں موجود تھے بولا تھا کہ اگر تم کبھی حیدرآباد میں پھر دکھائی دو تو ہم تمہارا پیچھا کریں اور ٹھکانہ معلوم کر کے ہی لوٹیں۔ اپن ابھی یہی پوچھنا مانگتا ہے، اس کتے کا پلے نے تم کو ایسا کیوں بولا؟ ہم نے لوٹ کے نہیں پوچھا تھا دادا۔ آقا جو بات بولنا نہیں چاہتا اس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ 1 منٹ میں وہ آدمی کو ٹانگ دیتا ہے، ابھی ادھر چل کے اس کا چوکھٹا بھی دیکھ لیتا ہے۔ اڈا اپن نے ناتھ اتروائی میں اس کا ماں کو نہیں دیا تھا۔ ہم کو سب پتا ہے دادا، ابھی ہم کیا بولے؟ اپن کو تمہاری طرح وہ بھی کوئی اٹھائی گرا لگتا ہے۔ ایک دفعہ ادھر جمعہ دادا نے سامنے بول دیا تھا کہ آقا تو سالہ چوکیدار ہے، اڈا اسی بادشاہ کا ہے جس نے بیچ بازار میں شاہ کبیرے کا تختہ کر دیا تھا۔ جمعے کو پھر شہر ہی چھوڑنا پڑا۔ آقا بس چاقو کا بات سمجھتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ہمارے گرد خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی اور ان کی تعداد لمحہ بہ لمحہ بڑھ ہی رہی تھی۔
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گلی اور گرد و نواح کے سارے لوگ یہیں ٹوٹ پڑیں گے۔ زخمی شخص کو انہوں نے چارپائی پر اٹھا کے دور کر دیا تھا اور بہت سے لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں روکنے کی جرات نہیں کی تھی، لیکن وہ تلے کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو اکسانے کے ساتھ تحمل کی تلقین بھی کر رہے تھے۔ پیرو نے ان دونوں آدمیوں سے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ چند لمحے وہ یوں ہی خاموش کھڑا متوحش نظروں سے آمنے سامنے دیکھتا رہا، اور اس نے مجھ سے آنکھ کے اشارے سے کچھ پوچھنا چاہا۔ میں جواب میں اسے کیا کہتا؟ اگر صرف اتنی سی بات تھی کہ کالے کے بعد آقا نامی کسی شخص نے بازار کا اڈا سنبھال لیا تھا اور ہماری واپسی کی طرف سے محتاط تھا، تو اسے یہ طریقہ کار اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ہم نے اتنی سی بات پر اس قدر دھیان کیوں دیا تھا؟ یا تو وہ کچھ چھپا رہے تھے یا انہیں واقعی کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اب ان سے کچھ اور جاننے میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں کسی طرح فی الفور یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں نے پیرو سے کچھ نہیں کہا، میرا سارا جسم چکرا رہا تھا۔ یہاں سے نکلنا بھی اب آسان نہیں رہا تھا۔ گلی میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ لوگوں نے زندگی میں جیسے پہلی بار کوئی ایسا تماشا دیکھا ہو۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی سر پھرا میری اور پیرو کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتا، پیرو نے ان دونوں کو دھکا دے کے چھوڑ دیا۔ وہ دونوں چکراتے ہوئے چوپٹ زمین پر گرے۔ ماتھے پر چوٹ لگی ہوگی۔ میں بھی پیرو کی پیروی میں فوراً اس شخص کے جسم سے اٹھ گیا تھا جس کی سانسیں میرے دباؤ اور ضربوں کی وجہ سے اکھڑنے لگی تھیں۔ تینوں نڈھال ہو گئے تھے، آنکھیں پھٹی پھٹی، منہ کھلا ہوا، رنگ پیلا۔ پیرو نے ان میں سے ایک کا شانہ تھاما تو وہ سرتپر لرزنے لگا۔ اس حرام کا جنے کے پاس اپن کو لے کر چلو، میں ابھی اس زنانے کا پردہ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ دادا، وہ ہکلانے لگا، دیری مت کرو، اب ان کے پاس ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ پیرو نے تلخی سے کہا اور باقی دونوں کو حکم دیا کہ وہ جا کے اپنے ساتھی کو سنبھالیں۔ لوگوں پر سناٹا چھا گیا تھا۔ پیرو اس آدمی کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھا تو وہ سن کھڑے رہے اور خود بخود راستے سے ان کی بھیڑ چھٹتی گئی۔ ہمیں ان کے درمیان راستہ بنانے، ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پیرو نے نکڑ کے قریب مڑ کے دیکھا تو وہ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ پیرو کے مڑنے پر ان میں ایک کھلبلی سی مچی اور غیر ارادی طور پر الٹے قدموں ان کا ریلا کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ ہم نکڑ سے دوسری گلی میں داخل ہو گئے تھے، لیکن کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے پھر ان کا شور اٹھا جو ہمارے قدموں کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا۔ تاہم ہم اپنی رفتار سے چلتے رہے اور انہوں نے کہیں ہمارے اور ہمارے درمیان کا فاصلہ کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے ساتھ آنے والا آدمی بار بار پلٹ کے کبھی انہیں کبھی ہمیں دیکھتا تھا۔ گلی میں آگے چل کے ہمیں اور بھی بہت سے آدمی اپنی طرف دوڑتے دکھائی دیے، جو ہمیں اور ہمارے پیچھے ہجوم کو آتا دیکھ کے جہاں جہاں تھے وہیں ٹھٹر کے رہ گئے۔ مجھ سے پیرو کی رفتار کا ساتھ نہیں دیا جا رہا تھا۔ اندر گلیوں میں 2 منزلہ 6 منزلہ پختہ عمارتیں بنی ہوئی تھیں، جن کی کھڑکیوں، چھجوں اور دروازوں سے عورتیں جھانک رہی تھیں۔ آگے جن لوگوں کے سامنے سے ہم گزرتے تھے وہ دہشت زدہ نظروں سے ہمیں گھورتے ہوئے ایک طرف سمٹ جاتے تھے۔ پیچھے طرح طرح کی آوازیں گونج رہی تھی، جانے وہ ہمیں کیا سمجھ رہے تھے۔ پیرو دوسری گلے کے پہلے موڑ پر پھر مڑ گیا۔ دادا، اب ادھر آقا کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر دو، اسے پھر کبھی آ کے دیکھ لیں گے۔ موقع ملتے ہی میں نے دبے لفظوں میں اسے درخواست کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور آہستگی سے میرا ہاتھ دبایا۔ یہ ایک مصنوعی اور جبری مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر چھائے ہوئے سکون سے میرے قدم بھی زمین پر جمنے لگے تھے۔ دوسرے ہی لمحے گلی میں ایک روشن حصے میں اس نے ہمارے ساتھ آنے والے آقا کے آدمی کی کنپٹی پر ایک ضرب لگائی۔ وہ وہیں لڑکھڑا کے گر گیا اور اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا۔ پیرو نے اسی وقت جیب سے چاقو نکال کے ہوا میں اچھال دیا۔ یہ دیکھ کے میرے سر میں چھناکا سا ہوا۔ میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ پر چپٹا مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا، لیکن پیرو کا مقصد کچھ اور نہیں تھا۔ میرا ہاتھ اینٹ کے رہ گیا۔ پیرو میری کمر تھپکتا ہوا اسی لمحے آگے چل پڑا تھا۔ رفتہ رفتہ شور کم ہوتا گیا اور آگے جا کر بالکل ختم ہو گیا۔ گلیوں کے راستے ہمیں معلوم نہیں تھے، نہ ہم نے کسی سے راستہ پوچھا، نہ لوٹ کے دیکھا۔ 3-4 گلیوں کا چکر کاٹ کے ہم آخر ایک بڑی سڑک پر نکل آئے، اور وہاں آ کے مجھے ایسا لگا جیسے ہم کسی تہخانے، کسی مجلس سے نکل آئے ہیں۔ اندھیرا خاصا گہرا ہو گیا تھا اور سڑکوں پر ہر سمت روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ رکشہ ملنے میں ہمیں دیر نہیں لگی۔ گدی پر بیٹھ کے ہماری نظر گلی کے نکڑ پر گئی۔ وہاں کئی آدمی کھڑے تھے اور ہماری طرف بکھلائے ہوئے انداز میں اشارے کر رہے تھے۔ یقیناً وہ کسی دوسرے راستے سے سڑک پر آئے ہوں گے۔ ہم سے نگاہیں چار ہوتے ہی ان کے جسم چور بن گئے۔ پیرو نے ان کی جانب سے منہ پھیر کے رکشے والے کو ٹہوکا مارا۔ رکشہ تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگا۔ اتفاق سے رکشہ والا بھی خاصا پھرتیلا تھا۔ وہ گھوڑے کے مانند رکشہ کھینچتا ہوا ہمیں جلد ہی وہاں سے دور لے آیا۔ اس کی چال میں غیر معمولی تیزی کچھ پیرو کے دیے ہوئے نوٹ کی وجہ سے بھی آ گئی تھی۔ ہم سڑکوں پر چلنے والی بے شمار سواریوں میں رل مل گئے تھے۔ بازاروں میں ابھی خوب چہل پہل تھی۔ مجھے بار بار پیچھے دیکھنے کی بےقلی ہوتی تھی، لیکن میں پہلو بدل کے رہ جاتا تھا۔ ویسے معاملہ اگر صرف آقا کا تھا
تو اتنی تشویش کی بات نہیں تھی، چاہے اس کے ساتھی اب بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہوں۔ پیرو نے رکشے والے کو منزل کا پتہ نہیں بتایا تھا، وہ صرف چوراہوں پر اسے ہدایت دیتا رہا تھا، براہ راست نہ صحیح، مگر ہم بہرحال آبد شاپ روڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابھی رکشہ آبد شاپ روڈ سے دور تھا اور ہم ایک گنجان بازار سے گزر رہے تھے کہ فرلانگ بھر آگے چوراہے پر بھیڑ دیکھ کے مجھ سے رکشہ میں سیدھا نہ بیٹھا جا سکا۔ میں نے پیرو کو اور پیرو نے مجھے بیک وقت کوہنی ماری۔ وہاں پولیس ہی موجود تھی۔ رکشہ واپس کرنے کا وقت گزر گیا تھا، کئی رکشہ رکے ہوئے تھے، اس لیے ہم درخت میں حلل پیدا ہو گیا تھا۔ پولیس غالباً کرائے کی ہر سواری کو چیک کر کے آگے جانے کی اجازت دے رہی تھی۔ کوئی اور بات بھی ہو سکتی تھی، کوئی حادثہ۔ پیرو نے رکشہ روکنے کے لیے رکشہ والے کو آواز دی، مگر وہ اپنی جھونک میں کچھ اور آگے بڑھ گیا اور چوراہے سے ہمارا فاصلہ مزید کم ہو گیا۔ چند گز بعد بائیں طرف ایک گلی نظر آ رہی تھی۔ پیرو نے آگے جانے کی بجائے اسے رکشہ وہیں لے چلنے کا حکم دیا۔ گلی نہ ہوتی تو ہمیں رکشہ سے اترنے کا فیصلہ کرنا پڑتا۔ جلدی میں پیرو کو یہی صورت سمجھ میں آئی تھی۔ گلی میں راستہ تنگ تھا اور بازار کی طرح اجالا بھی نہیں تھا۔ پیرو نے نسبتاً ایک تاریک جگہ رکشہ رکوا کے مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ میں اتر کے جلد سے جلد ہوٹل پہنچنے کی کوشش کروں اور اس کا انتظار کیے بغیر اباجان اور زورا اور مارٹی کو لے کے فوراً اسٹیشن چلا جاؤں۔ تم کیا کہہ رہے ہو دادا؟ میں نے وحشت سے کہا۔ اپن ٹھیک ہی بول رہا راجا، سمجھا کر جانی، وہ آنکھ میچتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے اپن بھی ابھی ہوٹل پہنچ جائے۔ میرے انکار پر وہ ناراض ہونے لگا۔ دیر مت کرو راجا، ادھر تو گلی سے نکل کے پیدل ہوٹل پہنچنے کی کوشش کر۔ جتنا دیر میں اپن پولیس کے سامنے ہوگا تو ہوٹل جا کے ان لوگوں کو نکال سکتا ہے۔ ان کو جا کے بول کے ابھی ادھر سے ٹکٹ کٹا لے، اب ان پیچھے آتا ہے۔ ایسا ہی ہے تو ان لوگوں کو بھیج کے اب ان کا ادھر ہی انتظار کرنا۔ ابھی اپن کیا بول سکتا ہے، آگے پیچھے ہی ادھر پہنچ جائے، سمجھا؟ نہیں دادا، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ مان لے راجا، وہ میری تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے بولا۔ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ ابھی سمجھ راجا، وہ تندی سے بولا۔ فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ پیرو کا مطلب میں خوب سمجھ گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر پولیس حرکت میں آ گئی ہے تو وہ خود ان کے سامنے جا کے تھوڑی دیر کے لیے ان کی توجہ میری طرف سے ہٹا دے گا۔ پولیس سر دست ایک آدمی کا ہاتھ آ جانا غنیمت سمجھے گی۔ میں اس دوران چھپتا چھپاتا ہوٹل پہنچ سکتا ہوں۔ سڑکوں پر اتنے لوگوں کے ہجوم میں مجھ اکیلے راہگیر پر کسی کی نظر مشکل سے جائے گی۔ ہم دونوں کو سب نے ساتھ ساتھ ہی دیکھا تھا۔ راستے بھی میرے لیے اتنے اجنبی نہیں ہیں۔ وہ بالکل الٹی بات کہہ رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں مجھے یہاں زیادہ لوگ پہچانتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم سیدھے اسی چوراہے سے گزر کے جاتے ہیں جہاں پولیس سواریاں چیک کر رہی ہے۔ پیرو کے ذہن میں ہوگا کہ مجھے یہاں اتار کے وہ گلی سے کسی اور طرف نکل جائے گا، اور اگر آسانی سے ہوٹل پہنچ سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ پولیس کے سامنے آ جائے گا۔ پولیس کو ہم ہی مطلوب ہیں تو وہ دوسرے چوراہوں پر بھی آ گئی ہوگی۔ ادھر ادھر بھٹکنے ٹکریں کھانے کی بنسبت یہی درست معلوم ہوتا تھا کہ ہم دونوں کسی تاخیر اور روح قد کے بغیر ان کے سامنے سے گزر کے جائیں۔ یہاں سے بچ نکلنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم ہوٹل چھوڑنے سے گاڑی میں بیٹھنے تک بھی ان کی نظر سے روپوش رہنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں نہیں تو کہیں اور، کسی اور جگہ، کسی لمحے وہ ہمیں شناخت کر سکتے تھے، اور اگر اس وقت ابا جان، زورا اور مارٹی بھی ہمارے ساتھ ہوئے، ہم نے کوئی ایسا بڑا جرم نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں خود اس اقدام پر مجبور کیا تھا۔ وہ چار تھے، ہم دو۔ ہمارے بارے میں ملنے والی اطلاعات سے پولیس شک میں پڑ گئی تھی، تو ان چاروں کے رنگ ڈھنگ سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہوگی، اور وہ چاروں بھی اب ذرا احتیاط ہی سے بیان دیں گے۔ انہیں یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا تعلق بھی کسی اڈے سے ہونا چاہیے۔ اڈے کے لوگ تنہا نہیں ہوتے۔ وٹھل کا بھی انہیں خیال ہوگا کہ وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ چوہے بلی کا کھیل کرنے کی بجائے ہمیں خود کو پولیس کے سامنے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے ہمیں بھاگنے چھپنے کی کسی حالت میں آ دیا تو ان پر اور برا اثر پڑے گا۔ زیادہ زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پیرو سے یہی کچھ کہا۔ اسے میری بات ماننے میں تامل تھا۔ میں نے اس سے پوچھے بغیر رکشہ والے کو رکشہ لوٹانے کی ہدایت کی۔ ہم دونوں یہیں رکشہ سے اتر کے پیدل الگ الگ ہوٹل کی طرف جانے کی تگودو کر سکتے تھے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی ہوٹل واپس نہ پہنچتا تو بات تو وہی ہوتی۔ ابا جان، زورا اور مارٹی کو بے شک روانہ کیا جا سکتا تھا، مگر نہ تو میں نہ پیرو، دونوں ایک دوسرے کے بغیر اس طرح بمبئی جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ رکشہ پھر اسی سڑک پر آ گیا تھا۔ اس اثنا میں چوراہے کی بھیڑ کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ پیرو خاموش بیٹھا رہا۔ ہمارا رکشہ آتا دیکھ کے دور سے ایک سپاہی نے سیٹی بجائی۔ رکشہ کی رفتار پہلے ہی مدھم پڑ گئی تھی۔ انہیں ہماری ہی تلاش تھی۔ ہمیں وہی اتار لیا گیا۔ دونوں نگ حاضر ہیں حضرت، حوالدار نے تھانے کے ادھیڑ عمر، گندمی رنگ اور فربا جسم سب انسپکٹر کی میز پر ہمیں لے جا کر کہا۔ سب انسپکٹر کسی فائل کی ورگردانی میں مصروف تھا۔ اس کے کلے میں پان دبا ہوا تھا۔ وہ حوالدار کی آواز پر چونک پڑا اور چشمہ بدل کے تیکھی نگاہوں سے ہمیں گھورنے لگا۔ اچھا، تو یہ ہیں وہ رستم، سہراب،
جن کا انتظار وہ شاہکار آ گئے۔ وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا، آئیے آئیے۔ میں اور پیرو ساکت کھڑے رہے۔ کیا بولتے ہیں دونوں بہادراں؟ بولتے کیا حضرت، وہی جو سارے لوگاں وردی والا لوگاں کو دیکھ کے بولتے ہیں، حوالدار ہنس کے بولا۔ سب انسپیکٹر معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ پہلی ملاقات میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ چلبلے پن سے بولا، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ ادھر محلے والے لوگوں سے پہچان کرا لیا ہے، بولتے تھے دونا ان کو بھی چاقو دکھاتا تھا۔ ایسا؟ لیکن ادھر محلے والے ننگے پیر تھے کیا؟ جی فیروز صاحب، آپ کیا؟ حوالدار گھبرا گیا۔ خیر۔ سب انسپیکٹر حوالدار کی بات کاٹ کے مسکراتے ہوئے بولا، یہاں یہ کام زیادہ سلیقے سے کیا جاتا ہے۔ پھر وہ تپی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ذرا پانی وانی پلاؤ مہمانوں کو، تھکے ہوئے ہوں گے، پھر کچھ کام کی بات بھی ہو جائے۔ حوالدار کے زرد دانت کھل اٹھے۔ جو مانگیں گے ملے گا حضرت، سرکاری مہمان ہے، ادھر سب چیز کا انتظام ہے، ریاست میں مہمان لگتے ہیں، کیوں؟ میں نے اور پیرو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سب انسپیکٹر کے گول چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ بلاؤ ذرا فضل صاحب کو، بہی کھاتا ادھر ہی لے کے آ جائے۔ اس نے حوالدار کو حکم دیا اور فائل سامنے سے ہٹا کے پان کی ڈبیا کھولی اور ایک بیڑا منہ میں دبا کے بولا، چاقو، خون، ہاتھا پائی، دھونس دھاندلی، دہشت گردی، 323، 324، 325، 506، سن رہے ہو؟ وہ ہم سے مخاطب تھا۔ سن لیا ہے، پیرو نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ سب انسپیکٹر کی آنکھوں کی چمک اور تیز ہو گئی۔ سن لیا ہے تو اچھا کیا، پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ ان باتوں کے لیے موٹی موٹی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، یہ بھی جانتا ہے؟ پیرو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بہت اچھا ہے، ویری گڈ ویری گڈ۔ وہ پلکیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا، تجربہ کار معلوم ہوتے ہو، آپ ہی لوگ سے سب سیکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی سیکھ لیا ہے۔ ابھی یہ آپ سمجھو، پیرو تنک کے بولا۔ اتنے میں عمر رسیدہ محرر دوسرے کمرے سے روزنامچہ لے کے آ گیا۔ اس کا نام سب انسپیکٹر نے فضل لیا تھا۔ فضل تھکا تھکا بگڑا ہوا منہ لے کے اندر آیا تھا، لیکن ہم پر نظر پڑتے ہی اس کا جسم اکڑ سا گیا۔ سب انسپیکٹر نے اس کے ساتھ حوالدار کو بھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ 2 سپاہی ہمارے دائیں بائیں کھڑے رہے۔ دیکھ رہے ہو؟ سب انسپیکٹر نے ہماری طرف نگاہیں جماتے ہوئے محرر فضل سے کہا۔ دیکھ رہا ہوں جناب، محرر مستعدی سے بولا۔ نامور لوگ جان پڑتے ہیں۔